لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ آپ لوگ سوچتے رہیں گے مولانا کب کرسی پر بیٹھے گا، اور میں سوچتا رہوں گا آپ لوگ کب کرسی پر بیٹھے ہوئے۔ ایک بات بتا دوں تاکہ ہمارے بچے بھی خوش ہو جائے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ جو سب سے لمبی کہانی سنائے گا اس کو میں 3 مٹکے بھر کر سونا دوں گا۔ وہ بادشاہ تھا، اعلان کیا جو سب سے لمبی کہانی سنائے گا تو میں 3 مٹکے بھر کر اس کو سونا۔ اب اس نے تو اعلان کر دیا، اب کہانی سنانے والے آئے، لیکن وہ بادشاہ کی عادت کیا تھی، پوری کہانی سنتا اور آخر میں کہتا پھر کیا ہوا۔ اب وہ کہانی ختم ہو گئی تو کہتا نہیں کہانی ختم نہیں ہوئی، پھر کیا۔ اب جو بھی بیچارہ آتا ہو، کوئی گھنٹہ، کوئی 2 گھنٹہ، کوئی 5 گھنٹہ، وہ لمبی لمبی کہانی سناوے، لیکن بادشاہ نے عادت بنا لیا کہ جب بھی کہانی ختم ہوئے تو کیا پوچھے پھر۔ اب وہ پھر کیا بولے گا بیچارہ، تو بس یہ بادشاہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ تو پھر بولتا ہے، یہ کیا بولتا ہے، پھر بولتا۔ اب کوئی ہوگا، کوئی ایک آدمی ہوگا جو چالاک ہوگا، صورت کا ہی ہوگا کوئی، وہ پہنچ گیا، اس نے کہا بادشاہ میں تم کو لمبی کہانی سناؤں گا۔ تو بادشاہ نے کہا سنا، 3 مٹکے بھر کے سنا دوں گا لیکن لمبی کہانی ہونا چاہیے۔ تو اس نے کیا شروع کیا، وہاں ایک بہت بڑا جنگل تھا، اس جنگل میں ہزاروں اربوں خربوں درخت تھے۔ تو بادشاہ نے کہا پھر، کہا وہ ہر درخت کے اوپر کروڑوں پرندے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا پھر، تو کہا کہ وہاں گھونسلے بھی تھے۔ تو کہا پھر، تو کہا گھونسلے میں انڈے بھی ہوتے تھے۔ تو کہا پھر، کہا وہ اتنے پرندے تھے کہ پوچھو ہی مت۔ بادشاہ نے کہا پھر، تو کہا ایک پرندہ اڑا پھر، ایک پرندہ اڑا، تو کہا پھر، اب کتنے پرندے، کتنے انڈے، کتنے گھونسلے، وہ تو اڑتے ہی رہیں گے۔ تو بادشاہ نے پھر کہا پھر، اب یہ چلتا رہا، بادشاہ بولے پھر، وہ بولے پھر، بادشاہ کا آیا غصہ، کہا کب تک پھر کرتا رہے گا، کہا جب تک تو پھر کرتا رہے گا، میرا پھر اس وقت ختم ہوگا جب تیرا پھر ختم ہوگا۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہے، میں پھر اور یہ صورت والے پھر، یہ ہمارا پھر چلتا ہی رہتا ہے۔ ادھر اچھا کہ بچے آ گئے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بس سب لوگ آمین کہہ دو، جمعہ کی مبارک رات ہے۔ اللہ ہمارے ان بچوں کو حافظ کامل بنائے، اللہ ان کو عالم بعمل بنائے، اللہ ان کو متقی اور پرہیزگار بنائے، اللہ ہم سب کے بچوں کو دین کا داعی بنائے، اللہ پوری امت کے بچوں کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ میرے دوستو، یہ بچے، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بچے یہ بچے نہیں، حقیقت میں یہ میرے نبی کے مہمان ہیں، اور جہاں نبی کے مہمان ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہے، اور ہم انشاءاللہ بات بھی کریں گے۔ آج میں ایک بہت ہی صورت میں کبھی جو بات میں نے نہیں کہی وہ آج میں کہنے جا رہا ہوں، دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں یہ بتانے جا رہا ہوں میرے دوستو کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، اللہ نے کیوں کہا ہم کو نماز پڑھنے کے لیے، اللہ نے کیوں کہا ہم کو زکات دینے کے لیے، اللہ نے کیوں کہا کہ ہم روزہ رکھیں، اللہ نے کیوں کہا کہ ہم حج کریں۔ میرے دوستو یہ مجھے بتانا ہے، لیکن اس سے پہلے میں حدیث پاک سناؤں گا، آپ سب کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حدیث پاک اس وقت جب ہم اس بات پر آئیں گے تب میں سناؤں گا۔ پہلے ہم اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کریں، میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر۔ اور اب تو سورت والوں کے لیے کوئی نیا نہیں ہے ذکر کرنا، جب بھی ہم پہنچے ہم نے ذکر کیا، میں کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ، اللہ اللہ لا
لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مرغوب إلا الله لا موجود إلا الله لا مهيمن إلا الله لا عزيز إلا الله لا جبار إلا الله لا متكبر إلا الله لا خالق إلا الله لا بارئ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیارے دوستوں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم کب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. میرے دوستوں جیسے ہم نے جم کے اللہ اللہ کیا بہت خوشی ہوئی. اللہ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. جیسے ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہم سب مل کر آقا ہم سب مل کر ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل و مدثر طٰہٰ و یاسین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پیش کریں. میرے دوستوں میری زبان پر محمد آپ سب کی زبان پر ساتھ میں بولو سب کی زبان پر والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد آمين محمد قاسم محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المضري محمد العدوي محمد الأبطحي محمد المصباح محمد الناصر محمد المنصور محمد المذكر محمد المطهر محمد الولي محمد الأولى محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد الحاكم محمد الرشيد محمد العامل محمد الناهي محمد كريم الله محمد نبي الله محمد عبد الله محمد رسول الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد نبي الله محمد شفيع الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي المناقب محمد سيد المرسلين محمد سيد المؤمنين محمد سيد المسلمين محمد سيد القانتين محمد سيد الصابرين محمد سيد الذاكرين محمد سيد المصلين محمد سيد الصائمين محمد سيد الأنبياء محمد سيد البشر محمد سيد الكونين محمد سيد الثقلين محمد سيد الفريقين محمد سيد العرب محمد سيد العجم محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور الظلم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ درود پاک سے ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. میرے پیارے دوستوں، جیسے ہم نے جم کے درود پاک پڑھا، آج جمعہ کی رات ہے. کون سی؟ ایک درود پاک سب پڑھو گے انشاءاللہ. آج تو میں پڑھا دیتا ہوں، آپ کو ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. لیکن یاد کر لو، یہ میرے بچے یہ درود پاک یاد کر لو، اس لیے کہ یہ درود پاک اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی رات کو پڑھنا اور ایک مرتبہ پڑھنا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی رات کو پڑھنا چاہے ایک مرتبہ پڑھنا. ہمارے نبی فرماتے جب مرے گا تب مرے گا. مرنا تو سبھی کو ہے، میں بھی مروں گا، آپ بھی مریں گے. ہمارے نبی فرماتے جب مرے گا تب مرے گا. لوگ تجھے دفن کریں گے، تیری قبر پر مٹی ڈالیں گے، فکر مت کرنا، یوں سمجھنا کہ میں بھی وہاں پر آ جاؤں گا. نبی فرماتے یوں سمجھنا کہ میں بھی دفن کرنے کے لیے تجھے پہنچوں گا. اور میرے دوستوں، اگر ہمیں نبی دفن کرنے کے لیے پہنچے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہوگی میرے پیاروں. تو یہ درود پاک جمعہ کی رات کو پڑھیں گے، زندگی بھر پڑھیں گے انشاءاللہ. اور کتنی مرتبہ ہمارے نبی نے کہا پڑھنے کے لیے؟ ایک. تو یاد ہو جائے تو پڑھنا بہت آسان ہے. ایک کیا 1000 مرتبہ پڑھنا بھی آسان ہے. تو ایسا پڑھیں گے انشاءاللہ. کون سا درود پاک؟ جو آج پڑھنا ہے. آج تو چلو ہم لوگ یہ ذمہ داری ادا کر لیتے ہیں، لیکن آئندہ جمعہ کی رات پھر آپ سب پڑھیں گے انشاءاللہ. کون سا درود پاک؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایسا لگتا ہے کوئی بہت سب کو یاد ہے ماشاءاللہ. پر یاد ہے اس لیے میاں جان مسجد میں جب ہم جمع ہوتے تھے تو یہ درود پر ضرور پڑھتے تھے. یہ ہمارے بچے بھی یاد کر لیں گے انشاءاللہ. بہت آسان ہے میرے بچوں، بہت آسان ہے. یاد کرنا چاہے تو بہت آسان ہے، اور نہ یاد کرنا ہو تو بہانے ہزار ہے. یاد کرنا ہو تو بہت آسان ہے، نہ یاد کرنا ہو تو بہت بہانے آتے کہ مجھ کو یاد نہیں ہوتا، یاد نہیں ہوتا، یاد نہیں ہوتا. ارے بھائی یاد نہیں ہوتا تو کھانا کیسے یاد ہوتا؟ بیوی کا نام کبھی بھولا؟ آپ لوگوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ کی بیوی کہاں ہے؟ تو یہ درود مقصد پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ تعالیٰ درود پاک ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. خیر میرے پیارے دوستوں، یہ بڑے بڑے مبارک مہینے چل رہے. یہ ذی الحجہ کا مہینہ اور اس کے بعد آنے والا محرم کا مہینہ. میرے دوستوں، ذی الحجہ بھی قربانی کا مہینہ اور محرم بھی قربانی کا مہینہ. ذی الحجہ میں اگر قربانی دے رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں، اور محرم کا مہینہ آ رہا تو نبی کا نواسا قربانی دے رہا ہے. میرے دوستوں، وہاں نبی کا نواسا قربانی دے رہا محرم میں، یہاں ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم قربانی دے رہے. ہم دو قربانیوں کے بیچ میں ہیں. دعا کرے اللہ ہم کو بھی دین کے واسطے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. کون کون تیار ہے دین کے واسطے قربانی دینے کے لیے؟ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. میرے دوستوں، یہ چونکہ بچے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں اور جوان بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جوانوں پر تھوڑی بات کریں گے انشاءاللہ. چونکہ یہ بچے بھی ماشاءاللہ سب جوانی کے اندر اپنا قدم ڈالنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی جوانی کو قبول فرمائے. میرے دوستوں، سب سے پہلے تو اس بات کو دل میں بٹھا دو، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی. ہمارا عقیدہ ہے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہے. وہ دے تو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، اور جس دن وہ چھین لے گا تو ہم کو کوئی دے بھی نہیں سکتا. اس لیے میرے پیارے بچوں، ماشاءاللہ آپ لوگ قرآن کریم یاد کرتے ہوں گے. کتنے بچے حفظ میں ہوں گے؟ میں آپ لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں میرے پیارے بچوں، چونکہ میں نے بھی یہی میدان میں اپنی زندگی گزاری ہے. میں کوئی آپ سے الگ نہیں تھا، آپ ہی کی طرح میں بھی تھا. میرے دوستوں، اللہ آپ کو بہت بڑا عالم بناوے، اللہ آپ کو بہت پکا حافظ بناوے. لیکن میرے پیارے بچوں، قرآن کا احترام کرو، قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن سے محبت کرو. اس لیے کہ جو خدا ہمارے سینے میں قرآن اتار سکتا، وہ خدا جب چاہے تو قرآن کو چھین بھی سکتا ہے. میرے دوستوں، اور اللہ چھین لے گا نا. میرے دوستوں، ہمارے استاد سے مرحوم مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے بھائیوں نے دیکھا ہوگا، وہ ہمارے سلام باپو جو ہے وہ تو یہ بیچارے ان کے ابا کو ان کی بہت خدمت کرتے. خدمت کیا کرتے؟ دونوں دوست تھے. تو مرحوم مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مرحوم مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ دھلیا کا ایک واقعہ بتاتے تھے. دھلیا کا، کیونکہ وہ دھلیا کے تھے، وہ ایک واقعہ بتاتے تھے کہ ایک 16 سال کا لڑکا تھا، وہ 7 سال کی عمر میں حافظ ہو گیا. 7 سال کی عمر میں حافظ ہوگا. وہ کہتے تھے وہ 16 سال تھا، وہ اس کو ایسا قرآن پکا یاد تھا کہ وہ قرآن ایسے بھی پڑھتا تھا اور ویسے بھی پڑھتا تھا.
یعنی قرآن کریم وہ پیچھے سے بھی پڑھتا, من الجنۃ والناس شروع کرتا, پھر اوپر والی آئے, پھر اوپر, اور ایسے بھی قرآن پڑھتا. لیکن کہتے کہ 16 سال کی اس عمر, حضرت مولانا مرحوم ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو جلالین کے سبق میں سنایا کہ 16 سال کا تھا وہ, اس نے خود مولانا سے بات کیا کہ میں کوئی تھیٹر میں گیا پکچر دیکھنے کے لیے, اور وہ کہتا تھا کہ میں پکچر بھی دیکھتا تھا اور قرآن کا حافظ بھی تھا, میں پکا حافظ بھی تھا تھیٹر. کہتے ایک دن میں تھیٹر میں گیا, مولانا نے کہا ہم لوگوں کا تو دل کام گیا. کہا وہ جب 16 سال کی عمر کا ہوا تھیٹر میں گیا پکچر دیکھنے گیا, وہ کہتا میں جب کرسی پر بیٹھا تو سامنے پردے پر مجھے کوئی ہیرو ہیروئن نظر نہیں آتا, مجھے یہ نظر آتا کہ کوئی میرے قرآن کو چھین رہا ہے. مولانا ابرار صاحب نے جو کہا آج بھی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو میرا دل کانپ جاتا. وہ مولانا ابرار صاحب نے کہا میں اس لڑکے سے ملا, قسم اللہ کی, اس کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں تھی, اس کو سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں تھی. جو قرآن کو آگے سے بھی پڑھے پیچھے سے بھی پڑھے اس کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہ ہو. اس کا مطلب ہے میرے بچوں یہ قرآن اگر میرے پاس آگے نا, اگر میں حافظ ہوں آپ حافظ ہے, اس میں نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے, وہ اللہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دے رہا ہو گناہ مت کرنا ورنہ چھین بھی لو. میرے پیارے دوستوں, میرے پیارے بچوں, قرآن کی قدر کرو, اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن بہت پیارا کلام ہے میرے دوستوں, بہت پیارا کلام ہے. ساری کتابیں لکھنے والوں نے لکھا اور مٹانے والوں نے مٹایا, لکھنے والوں نے لکھا مٹانے والوں نے مٹایا, لیکن اللہ کا کلام ایسا اترا, ہمارے نبی پر ایسا اترا کہ اللہ کہتا گیا میرا محبوب یہ کلام میں نے جبرائیل کو دیا, جبرائیل نے تجھے دیا, اور اللہ نے کہا میرے سے بڑا کوئی معبود نہیں, میں نے یہ قرآن جبرائیل کو دیا, جبرائیل سے بڑا کوئی فرشتہ نہیں, پھر جبرائیل نے قرآن نبی کو دیا, نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, اور یہ نبی نے قرآن ہم کو دیا تو ہم سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں. یہ میرے دوستوں ہم جتنے بچے بیٹھے ہمارے سینے میں قرآن ہے. اللہ نے ہمارا جو درجہ بنایا وہ کسی کا نہیں بنایا. ہوں گے دنیا میں, میں منع نہیں کرتا, کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی لائر ہوگا, کوئی بیرسٹر ہوگا, کوئی سائنسداں ہوگا, کوئی منسٹر ہوگا, کوئی کمشنر ہوگا, سب کے پاس ڈگری ہے, لیکن تیری ڈگری وہ ڈگری ہے, قیامت کا جھٹکا آئے گا تیری ڈگری ختم ہو جائے گی. لیکن ہمارے سینے میں جو قرآن ہے یہ وہ ڈگری ہے جو ختم نہیں ہوگی, بلکہ قیامت میں اللہ کہے گا پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا, پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا, پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا. ہمارے نبی نے فرمایا آخری آیت پر پہنچے گا جنتی والناس, اس کا قدم جنت الفردوس میں ہوگا. میرے دوستو آپ کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ میں کچھ نہیں, یوں کہو میرے پاس سب کچھ ہے جب تک میں قرآن کی عزت کرتا رہوں گا. ورنہ میرے پیارے دوستوں, اور یہ کبھی مت سمجھنا, ہاں قسم اللہ کی یہ کبھی مت سمجھنا حافظ بنوں گا, قاری بنوں گا, عالم بنوں گا, کیا ہوگا, وہ سائیکل پہ جا کے ٹیوشن دوں گا, اور یہ 2-3 ہزار روپے میں کیا ہوگا. نہ میرے دوستوں, اس چیز کو دماغ سے نکالو, ایک بار قرآن کے اور اللہ کے بن جاؤ, اللہ ہمارا بن جائے گا. قسم اللہ کی, اللہ علماء کو وہ عزت دیتا ہے, اللہ علماء کو وہ عزت دیتا جو اللہ بڑے سے بڑے امیر کو بھی نہیں دیتا. صحیح کہہ رہا ہوں میرے دوست. ابھی میں یہاں گھر سے اترا, یہ میرے پاؤں میں موچ آ گئی, اترنے کے ساتھ ہی پاؤں تھوڑا سا مڑ گیا, لیکن یہ سارے تمام بھائی لگ گئے پاؤں کے لیے. میرے دوستوں میں آپ سے پوچھوں کوئی اور کتنوں کو ایسے موچاتی ہوگی, کون ان کے پیچھے جاتا ہے؟ اور یہ میرے پیچھے نہیں آئے, قسم اللہ کی, جتنے لوگوں نے میرے پاؤں کو یا تو برف لگایا یا تو کوئی آیوڈیکس لگایا, یہ میرے پاؤں کو نہیں, یہ اس کو لگایا جس کے سینے میں خدا نے قرآن کی دولت دی. ورنہ میرے دوستوں میں کیا, کچھ بھی نہیں, میں کچھ بھی نہیں, آپ کچھ بھی نہیں. وہ تو سینہ توڑنے والا ہو جاتا ہے جس سینے میں خدا اپنے خزانے کو حفاظت کے لیے رکھ لیتا ہے. اس لیے میرے بچوں محنت کرو گے انشاءاللہ, خوب محنت کرو میرے پیارے دوستوں, خوب محنت کرو. روزی دینے والا اللہ, معلوم نہیں یہ بیٹھنے والوں میں کون ایسا ہوگا جس کو اللہ چن لے گا انشاءاللہ. اللہ سبھی کو چن لے گا میرے دوستوں. بس طے کر لو کہ قرآن پڑھتے رہیں گے اور زندگی بھر قرآن کی خدمت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. باقی دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور اللہ خود کہتا میں دوں کوئی لے نہیں سکتا, میں لوں کوئی دے نہیں سکتا. بھائی کہ نہیں, اللہ نے ایک جگہ کتنے پیار سے فرمایا. میرے دوستوں اب دنیا میں حالات پر حالات آتے ہیں لیکن ہماری نظر قرآن کے اوپر نہیں ہوتی. اب دنیا میں حالات پہ حالات نظر آتے ہیں, ہم پیپر پڑھتے رہتے ہیں. کاش کہ میں اور آپ قرآن کو دیکھتے. اللہ کیا فرماتا, یہ میرے بچے حافظ ہوں گے, کتنے کو تو یاد بھی ہوگا, شروع پارے کی آیتیں ہیں. اللہ نے کیا فرمایا, قرآن کریم میں بالکل شروع کے پارے میں, چوتھے پارے میں
اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے میرے بندو اگر میں تمہاری مدد کروں تمہیں کوئی ہرانے والا نہیں ہوگا. ہم کسی کی مدد کا کیوں انتظار کرتے ہیں؟ ہماری مدد کرنے والا کون؟ اور اللہ کہتا ہے جب تیری مدد کروں گا تجھے کوئی ہرائے گا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ. اللہ فرماتے اگر میں تجھے ہرا دوں تو میرے ہرانے کے بعد کوئی جتانے والا، ساتھ میں کہو نا، میرے ہرانے کے بعد کوئی جتانے والا نہیں، اور جتانے کے بعد کوئی ہرانے والا نہیں. تو بھروسہ کس پر کرے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مسلمانوں اللہ کی پر بھروسہ کرو تو ارادہ کرو. سب سے پہلے اس کو پکا کرو تو میں بات آگے بڑھاؤں. لا الہ، سب کہو بھائی لا الہ. شروع میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اسی لیے پڑھایا تاکہ دل میں بات بیٹھ جائے. بھائی پیسہ دینے والا بھی کون؟ امیر بنانے والا کون؟ اور غریب بنانے والا کون؟ اس سے جب ہم اللہ کی خدمت کریں گے تو اللہ ہم کو کبھی بھوکا نہیں سلائے گا، اللہ ہم کو کبھی پیاسا. تو ایک بات تو مجھے یہ کہنے کی اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری ایک بات کہوں نا بھائی، تھکے تو نہیں نا آپ کو؟ بھائی یہ محلے والوں سے بھی پوچھا کوئی تھکا تو نہیں نا؟ ایک دوسری بات بتاؤ میرے دوستوں، ہمارے آقا میرا سمجھنا، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی نبی. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. یہ تو تصدیق کی طرح اپنے دل میں بٹھا دو میرے دوستوں، ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں، نبی کے مبارک ہاتھوں سے بڑھ کر کوئی ہاتھ نہیں، نبی کے مبارک قدموں سے بڑھ کر کوئی قدم. یہ تو ہمارا عقیدہ. بھائی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ جس سے آپ کو ایک بات کرتا ہوں، ہمارے نبی کی شان سب سنو گے انشاءاللہ. یعنی یہ سوچو کہ اللہ اور نبی میں کیسی محبت تھی. اللہ اور نبی میں کیسی محبت تھی میرے دوستوں. ایسی محبت تو کہیں نہیں ہوگی. بھائی ہوگی کہیں محبت کرتا ہوگا، کوئی بیوی سے محبت کرتا ہوگا، کوئی بچوں سے کرتا ہوگا، لیکن وہ کسوٹی والی محبت جو اللہ نے نبی کے ساتھ کی اور نبی نے اللہ کے ساتھ کی، ایسی محبت تو کوئی بھی نہیں کرے. بھائی میں آپ کو بات بتاؤں، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. بھائی سب توجہ سے سننا. ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے ہوئے سامنے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بھی سامنے بیٹھے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرتے کرتے ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ اس طرح داڑھی پر گھمایا. بھائی ہمارے نبی کی داڑھی تھی نا؟ ارے بولو نا زور سے. آپ لوگ نے ان لوگوں سے میں پوچھا دائیں بائیں والوں سے ہمارے نبی کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ ٹھیک. ایک مرتبہ ہمارے نبی پاک پاس بیٹھے تھے، صحابہ کرام سامنے بیٹھے تھے. ہمارے نبی پاک پاس نے دیکھو یوں میں بتا رہا ہوں اس طرح اپنی داڑھی پر یوں ہاتھ پھیرا. اب داڑھی پر ہاتھ پھیرا تو آپ کے داڑھی کے 2 بال مبارک زمین. جب داڑھی پر ہاتھ پھیرا، بہت لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جو وضو کرتے اور داڑھی پر ہاتھ پھیرتے تو ہاتھ میں بال آ جاتا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی داڑھی مبارک پر یوں ہاتھ پھیرا تو 2 بال مبارک زمین پر آ گئے. اور سامنے بیٹھے تھے حضرت ابوبکر صدیق. کون بیٹھے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ہاں میرے نبی پاک نے اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیرا اور 2 بال گرے، لیکن حضرت ابوبکر نے رسپیکٹ میں کچھ کہا نہیں، انتظار کرنے لگے اور بال مبارک کو دیکھنے لگے. جب مجلس ختم ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، صحابہ چلے گئے، حضرت ابوبکر بیٹھے رہے. جب دیکھا سب چلے گئے تو وہ 2 بال مبارک کو لیا. اس لیے کہ ابوبکر جانتے تھے یہ دکھنے میں بال ہے لیکن حقیقت میں میرے نبی کا آئینہ ہے. بھائی حقیقت میں میرے نبی کا ترجمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار محبت سے وہ دونوں بال مبارک کو لیا اور حضرت ابوبکر اپنے گھر میں گئے. اب حضرت ابوبکر کے گھر کا ایک آگے کا کمرہ ایک پیچھے کا کمرہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیچھے والے کمرے میں گئے اور کونے میں جا کر ایک خوبصورت ڈبے میں دونوں بال کو رکھا اور گھر کے کونے میں رکھ دیا. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے. اب تو حضرت ابوبکر اپنا کام کر رہے اور حضرت ابوبکر کے کان میں آواز آ رہی کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. کان میں آواز آ رہی کہ کوئی قرآن اور بہت اچھا قرآن پڑھتا. تو حضرت ابوبکر سوچنے لگے میرے گھر میں کون قرآن پڑھتا اور اتنا اچھا قرآن کون پڑھتا. ارے میرے گھر میں نہیں مرد ہوں اور میں نہیں پڑھ رہا ہوں تو کون پڑھ رہا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے اندر گئے. کوئی
حضرت ابو بکر کہتے لیس رجل ولا امرأۃ، نہ کوئی مرد مجھ کو نظر آیا نہ کوئی عورت مجھ کو نظر آئی. حضرت ابو بکر کہتے وہ میرے دماغ میں ایسا بیٹھ گیا ہوگا کہ کوئی قرآن پڑھتا. بس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی توجہ نہیں دی اور اپنے کام میں لگے. اب کام میں لگے پھر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، پھر کوئی قرآن پڑھ رہا، اور حضرت ابو بکر کے کان میں آواز آتی کوئی قرآن پڑھتا. اپنے آپ سے کہتے ابو بکر یہ کیا ہو گیا؟ کون گھر میں قرآن پڑھتا؟ ماں بالو حاضل بھائی، یہ گھر کا کیا حال ہو گیا؟ کون اس سے قرآن پڑھتا جو مجھ کو نظر بھی نہیں آتا؟ حضرت ابو بکر نے پھر پورے گھر کا چکر لگایا اور اپنے آپ سے کہا اس کو وہم ہو گیا. اپنے آپ ہی کو کہتے کہ تجھ کو وہم ہو گیا. لیکن تیسری مرتبہ پھر حضرت ابو بکر نے سنا اور اب تو قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز الحمدللہ، اور بہت پیاری آواز. حضرت ابو بکر نے کہا کوئی تو ہے، شیئن کچھ تو ہے، کوئی تو ہے جو میرے گھر میں قرآن پڑھتا. اب حضرت ابو بکر نے غور کرنا شروع کیا، حیران ہو گئے کہ کمرے کے کونے میں جو دو بال مبارک رکھے تھے وہاں سے قرآن کی آواز آ رہی. جو دو بال مبارک کمرے کے کونے میں رکھے تھے وہاں سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آ رہی. بس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھائی کوئی بھی آدمی ڈر جائے نا، ارے ڈرے کہ نہیں ڈرے. اگر ہمارے گھر میں ایسا ہوئے تو لوگ کاری احمد علی ذرا چیک کر کے جانا کیا ہو گیا میرے گھر میں، کوئی جنہ تو نہیں آ گیا میرے گھر میں. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سہم گئے کہ یہ دو بال اور اسی میں سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آتی. کان لگایا بالکل صحیح یہیں سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آتی. بس خیال آیا دیکھو ابو بکر کیا فرماتے میں ڈر گیا. ابو بکر فرماتے میں ڈر گیا کہ اگر نبی کو پتا چلے گا تو نبی کہیں گے تو میرا بال لے کر نہیں گیا تو میرا قرآن لے کر چلا گیا. بس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبراہٹ کے مارے وہ دونوں بال مبارک بولیے اور دوڑتے 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 بالکل چلچلاتی دھوپ دوپہر کا وقت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما رہے. حضرت ابو بکر نے دروازہ کھٹکھٹایا. ہمارے نبی نے پوچھا کون؟ ابو بکر نے کہا میں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر کانپ رہے. ہمارے نبی نے پوچھا ابو بکر یہ کیا ہو گیا، یہ کانپنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اللہ کے رسول معاف کرنا مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کے رسول معاف کرنا مجھ سے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا غلطی ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی؟ کہ پوری داستان بتا دی کیسا ایسا ہوا اور وہ بال مبارک پیش کیے. میرے دوستوں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارے کہو نا سبحان اللہ. اب کیا فرمایا وہ سننا عجیب بات ہمارے نبی نے فرمائی جو آج تک ہمارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتعجب یا ابا بکر. یہ عربی زبان میں کتنے پیارے انداز میں کہا لا تتعجب یا ابا بکر ان الملائکہ یدورون حول شعری ویقرؤون القرآن ویحفظوننی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے ابو بکر تعجب مت کر، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں کو میرے بالوں کے ارد گرد رکھا. وہ قرآن پڑھتے بھی جاتے اور میری حفاظت بھی کرتے جاتے. اللہ نے فرشتوں کو رکھا ہے جو میرے بالوں کے ساتھ رہتے، جو قرآن پڑھتے بھی جاتے ہیں اور میری حفاظت بھی کرتے جاتے. میرے دوستوں اس نبی سے بڑھ کر جس کا مقام ہوگا کہ جس کے بالوں پر بھی قرآن کریم پڑھا جاتا. اسی لیے تو میرے دوستوں ہمارے بال بھی ہیں، نبی کے بال بھی. فرق ہے کہ نہیں؟ کہو نا بہت بڑا فرق ہے. آپ کو میں فرق بتاؤں، اتنا بڑا فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خالد ابن ولید، کون سب بولو ساتھ میں کون؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میدان کی طرف جا رہے ہیں. میں میدان کی طرف جا رہے ہیں، تیاری ہو رہی ہے، صحابہ نے تیاری کر لی. بالکل وقت آیا کہ میدان شروع کرو بھائی مقابلہ. حضرت خالد ابن ولید سب کو کہتے بھائی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. سب نے کہا خالد ابن ولید اس وقت کیپٹن تھے، امیر تھے. سب نے کہا کہ خالد امیر سب تیاری ہو گئی مقابلہ شروع کرے. کہا نا مقابلہ نہیں ہوگا، سارے نہیں کریں گے تو وہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے. کام کرنے دو لیکن ہم مقابلہ نہیں کریں گے. سب نے کہا خالد ہو کیا گیا؟ جب میدان تیار ہے مقابلہ کرنا، آج کرنے کو کیوں تیار نہیں؟ حضرت خالد ابن ولید نے کہا میری ٹوپی گم ہو گئی وہ تلاش کر رہا. کیا تلاش کر رہا ہوں؟ سب کو بڑا عجیب لگا، ٹوپی گم ہو گئی، اس میں پورا میدان رکا دیا. ارے بھائی ٹوپی آج بھی ٹوپی کتنے کی آئے گی؟ 5 روپے کی، 10 روپے کی، 15 روپے کی، 20 روپے کی. بھائی 20 روپے کی ٹوپی کے لیے پورا میدان کو رکا دیا. سب نے کہا کہ ہماری ٹوپی پہن لو. ارے ہماری ٹوپی پہن لو یا کوئی ٹوپی بازار سے لے کے پہن لو، لیکن وقت ہو گیا اب تو مقابلہ کرنا. کہا نہیں، قسم اللہ کی نہیں کروں گا جب تک مجھ کو میری ٹوپی نہیں ملے گی.
اور میرے دوستوں خالد ابن ولید نے سب کو لگا دیا، ڈھونڈو ڈھونڈو، سب ملامت بھی کرتے جاتے ایک ٹوپی کے واسطے، ایک ٹوپی کے واسطے آپ کو ادھر پہ. خیر کسی طرح حضرت خالد ابن ولید کو ٹوپی ملی، جہاں ٹوپی ملی اس کو چوما اور اپنے سر پر رکھا، اور اس کے بعد جو مقابلہ ہوا تھوڑی دیر میں میدان کو فتح کر لیا، تھوڑی دیر میں میدان کو فتح کر لیا. تو جب میدان کو فتح کر لیا اور مال غنیمت تقسیم ہو رہا نا، مال غنیمت تقسیم ہو رہا، تو کسی نے آ کر کہا کہ چلو ٹھیک ہے جیت گئے، مال بھی ملا، لیکن وہ ٹوپی کا کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ ٹوپی کے لیے آپ اتنے پریشان کیوں تھے؟ تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ٹوپی نکالی، اپنے ہاتھوں میں لیا اور بہت دیر تک روئے اور اس کو چومتے رہے. کہا یہ ٹوپی نہیں، کہا یہ ٹوپی نہیں، یہ کپڑے کو مت دیکھو، اس کے اندر میں نے حضور پاک کے بال مبارک کو رکھا. اور کہا خالد ابن ولید نے کہا قسم اللہ کی، جب بھی میں میدان میں اترتا ہوں یہ ٹوپی آگے ہوتی ہے، میری طاقت پیچھے ہوا کرتی ہے. میرے دوستوں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ نبی کا بال مبارک جس پر فرشتے ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہو، نبی کا بال مبارک ٹوپی میں ہو. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، مدینے میں لوگ بیمار ہوتے تھے، سبھی جگہ بیمار ہوتے ہیں، یہاں سورت میں بھی بیمار ہوتے ہیں. یہ بیماری تو اللہ نے رکھی ہے، اور بیماری بھی نعمت ہے بھائی، بیماری بھی نعمت ہے اور تندرستی بھی نعمت ہے. چٹ بھی ہماری مومن کا کتنا بڑا کمال ہے میرے دوستوں کہ جب بیمار رہے گا، اللہ فرماتے تو بیمار رہے گا، میں اپنی رحمت کے سمندر میں تجھے ڈباتا رہوں گا. اللہ کہتے ہیں جب بیمار رہتا ہے میں اپنی رحمت کے سمندر میں ڈباتا رہتا، اور تندرستی مل جائے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت بھی تو نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے دوستوں ہماری تو چٹ بھی اور ہماری پٹ بھی، ہم کبھی سکہ ہوتے ہی نہیں ہیں. ہم تو غریب تو بھی اللہ کے پیارے، صبر کرے گا، صبر کرنے والا جنت میں جائے گا. ہم امیر تو بھی اللہ کے پیارے، شکر کرے گا، شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا. ارے بھائی صحیح کہ نہیں؟ لیکن شرط ہے ہم اللہ سے تعلق جوڑیں گے انشاءاللہ. میں نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی 2 چیزیں بتائی. ایک بات اور بتاؤں میرے دوستوں، یہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مدینہ پاک میں کوئی بیمار ہوتا تھا، ٹھیک ہے ادھر ادھر علاج کچھ ہو جاتا، لیکن لوگ کیا انتظار کرتے تھے کہ ہم ام سلمہ کے گھر پر جائیں. اور یہ کب کی بات ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، ہمارے نبی کی وفات کے بعد مدینہ پاک میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو آپس میں کہتے جا وہ ام سلمہ کے گھر پہ جا. تو کیا ام سلمہ کوئی تعویذ دیتی تھی؟ ارے ام سلمہ کوئی دوا دیتی تھی؟ کچھ نہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک پیالہ تھا، اس پیالے میں وہ نبی کے بال مبارک کو رکھا کرتی تھی، نبی کے بال مبارک. اور جب بھی کوئی آتا بیمار آتا ام سلمہ کے دروازے پر آتا، ام سلمہ فرماتی دیکھیں پیالہ تیرے سامنے رکھتی ہوں، درود پڑھنا اور پانی پی لینا، پانی کے پیٹ میں جانے میں دیر ہوگی لیکن شفا ہونے میں دیر نہیں. اور میرے دوستوں ایک حدیث پاک میں لکھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ایسا مدینے میں مشہور ہوا کہ کتنی مرتبہ کوئی اندھا آتا اور پانی پیتا تو دیکھنے والا بن جاتا، کوئی بہرا آتا سننے والا بن جاتا، کوئی گونگا آتا بولنے والا بن جاتا. اور ام سلمہ کہتی پیالے کا کمال نہیں، پانی کا کمال نہیں، تیرا کمال نہیں، میرا کمال نہیں، یہ میرے نبی کے بال مبارک کا کمال ہے. میرے دوستوں اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ جب نبی کا بال مبارک اتنا پیارا ہوگا، ارے بات سمجھنا ہے، آج بیماری کے لیے کتنا لمبا خرچہ کرنا پڑتا ہے، کتنے ڈاکٹروں کے پاس اور کتنے تعویذ والوں کے پاس جانا پڑتا. وہاں پیالے کا پانی پیٹ میں نہیں جاتا، اس سے پہلے اللہ شفا دیتا. اس لیے کہ اللہ کہتا میں تجھے نہیں دیکھتا، میں پانی کو نہیں دیکھتا، میں پیالے کو نہیں دیکھتا، میں تو میرے محبوب کے بال مبارک کو دیکھتا ہوں. میرے دوستوں سچ بتاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں کمال ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ ارے سب بولو نا کمال ہے کہ نہیں ہے؟ اور بھی بہت سے کمالات ہیں. اور میرے دوستوں ایک بات اور بھی سمجھتے چلو، جب نبی کے ایک ایک بال میں کمال ہوگا، ایک ایک بال، بھائی وہ ام سلمہ نے پورا پیالہ بال سے نہیں بھرا تھا. حدیث پاک میں لکھا شارتون اور شارتان، ایک بال یا 2 بال پیالے میں رکھتی تھی. جب نبی کے ایک بال میں یہ کمال ہے کہ مریضوں کو شفا مل جائے، نبی کے ایک بال میں یہ کمال ہے کہ میدان میں آگے نکل جائے، نبی کے ایک بال میں یہ کمال ہے کہ فرشتے قرآن کریم کی تلاوت کرے، نبی کے ایک بال میں یہ کمال ہے کہ فرشتے رہ کر نبی کی حفاظت کرے. جس نبی کے بال میں اتنا کمال ہوگا وہ نبی کا چہرہ کیسا چمکتا اور چمکتا ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں؟ نبی کا چہرہ بولو نا
चमकता होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलो ना। अब हमको अपनी मजलिस चमकाने के लिए कितनी लाइट लगानी पड़ी, कितना खर्च करना पड़ा है, कोई मुफ्त में थोड़ी होगा। ये हमको अपना महल्ला चमकाने के लिए। अब मैं आज आपको एक बात बताऊं कि नबी ने महल्ले को कैसे चमकाया। सुनोगे भाई, सुनोगे सब लोग? हमने महल्ले को चमकाया लाइट से। अभी एक बुझ जावे तो अभी अंधेरा, दो बुझ जावे तो मेरे को आप नजर नहीं आवे, आपको मैं नजर ना। सही है ना मेरे दोस्तों? इसलिए हमारी चमक ये फॉर्मालिटी है और मेरे नबी की चमक रियलिटी थी, वह हकीकत थी, हकीकत थी। मेरे दोस्तों एक बात बताऊं आपको, सब सुनोगे नहीं इंशाअल्लाह। इसलिए आज मेरा जवान जो है ना बहुत खूबसूरत बनना चाहता है ना। इस सूरत के जवानों को मैं देखता हूं तो हैरान हो जाता हूं, आजकल खूबसूरती के लिए क्या नहीं करते, क्या नहीं करते, वो कुछ बाल भी कटाते। अभी नूरुद्दीन तुमने बड़ौदा में देखा होगा, अजीब तरीके के बाल कटाते हैं, यहाँ से बिल्कुल कम, यहाँ कुछ ज्यादा, और फिर यहाँ ऊपर यूं कुछ उठाता है जैसे कुरुक मुर्गी का पर, आधा इधर आधा उधर, यूं ऐसे यूं उठाएगा। मालूम है कुछ ऐसा। वो हजाम के पास जाता तो 3 घंटे तक तो कुर्सी पे बैठता है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ बाल बनाता है कि फारिग होता है। 3 घंटे में कुर्सी पर हजाम के सामने बैठा है। और क्या वो स्टाइल, वो क्यों स्टाइल, वो खान की वैसी स्टाइल थी, तू भी खान बन गया वहां। करते कि नहीं करते मेरे जवानों? अब क्या बोलूं, क्या सबने टोपी पहनी है, मालूम नहीं शरीयत को कितनी बड़ी टोपी पहनाई है। ये मेरे दोस्तों, ये खूबसूरती किस काम की भाई? खूबसूरती कोई काम की? आप कितने भी अच्छे बाल बनाओ, कितनी भी अच्छी घड़ी पहनो, कितना भी अच्छा कपड़ा पहनो, लोग तारीफ करेंगे, वो भी थोड़ी देर के लिए। ए भाई ये घड़ी कहां से लाया? हाँ बहुत अच्छी है, बस खत्म। उसके बाद कोई जिक्र? मेरे दोस्तों ये दुनिया वालों की थोड़ी सी तारीफ के लिए हमने हराम कामों को भी करना शुरू कर दिया। करते कि नहीं करते? आज हमारी दुकान, हमारा कारोबार, अरे जरा तो सोच के पैसा कहां से आ रहा है? हलाल, यहां तो पेट भरना है, हलाल आगे के हराम आगे। सूद पर पैसे लेता है और सूद पर पैसे देता है, जबकि मेरे और आपके नबी ने फरमाया तेरी मां के साथ जिना किया होता इतना बड़ा गुनाह नहीं होता जितना बड़ा गुनाह 1 रुपया सूद पर ले लिया या 1 रुपया दे दिया। हो रहा कि नहीं हो रहा? सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं मालदार हूं, हराम से हराम काम करने के लिए तैयार हूं। अरे क्या होगा? कोई कहेगा है मालदार है, अब क्या हुआ भाई? कयामत में जवाब तो देना पड़ेगा ना। खैर मैं मेरे जवान भाइयों से कहना चाहता हूं, खूबसूरत बनो। मैं कसम खाकर कहता हूं, खूबसूरती गले में चेन लटकाने से खूबसूरती नहीं आती। ओ मेरे जवान, गले में चेन लगा दो। बहुत से जवान लटकाते हैं, और यूं बटन यूं खोलेगा और यूं साइड पे यूं निकालेगा चेन, और वो मालूम नहीं सोने की कि सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। लेकिन क्या पहनने की क्या जरूरत है भाई? मर्दों के लिए जो पहनना हराम है। कभी कभी तो मैं सूरत के जो जवान को देखता हूं ना, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, भाई माफ करना, कभी कभी ऐसा लगता कि ये रात को दुआ मांगता होगा, अल्लाह क्यों मर्द बनाया, औरत बना दिया होता। आपको नहीं लगता ऐसा? कितने जवानों को देखो, आज जवानों को देखो, चेहरे पर दाढ़ी चिकना चिकना डाल देते, उसकी बीवी का गाल वैसे उसका भी। हाथ में कड़ा पहनेगा, इससे कि मेरी बीवी चूड़ी पहनती ना तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं? हाथ में कड़ा पहनेगा, गले में चेन पहनेगा, गले में चेन पहनेगा और हाथ में अंगूठी पहने, उंगली में अंगूठी पहनेगा, सोने की अंगूठी पहनेगा। तो मेरे दोस्तों, तो वो हर काम करता है जो कौन करती है? वो तो औरत है, लेकिन तू तो मर्द भी नहीं रहा, औरत में भी नहीं गया, कहां जाके खड़ा हो गया भाई? और एक तो ऐसा हो गया, ऊपर से इतराता है, यूं चेन बाहर निकाल के मोटरसाइकिल पर यूं घूमेगा ताकि पूरी दुनिया देखे कि ये मर्द और औरत के बीच का कोई आदमी गुजर रहा है मेरे पास से। आपको बहुत बुरा लगता होगा, यहां जो जवान बैठे होंगे ना, सोचते होंगे पहली मर्तबा ये महल्ले में बयान रखा नहीं, ऐसे नालायक को बुला के बिठाया। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं सच बताऊं, मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मेरे दोस्तों? अल्लाह ने मर्दों को कहा दाढ़ी रख, औरत को कहा नहीं,
اور اللہ نے دیکھو اللہ کا سسٹم دیکھو کتنا پرفیکٹ سسٹم ہے کہ آٹومیٹک مرد کو داڑھی آئے گی اور آٹومیٹک عورت کو داڑھی نہیں آئے گی. اللہ نے ڈفرنس خود ہی کر دیا. جب خود اللہ ڈفرنس کرتا ہم نہیں کریں گے تو لوگ ہنسیں گے. اللہ ڈفرنس کرتا ہے لیکن ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. اب میرے دوستوں آپ لاکھ کوشش کرو کہ میں خوبصورت بنوں. میں قسم کھا کر کہتا ہوں جب تک نبی کے چہرے میں اپنا چہرہ نہیں اتارو گے وہاں تک اللہ عزت بھی نہیں دے گا, خوبصورتی بھی نہیں دے گا. اور میں نے کہا نہیں ہماری خوبصورتی یہ چمک دمک یہ لائٹ اور ہمارے آقا کہہ دو سبحان اللہ بھائی سب کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوبصورت, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی خوبصورت, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی خوب کردار, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی اخلاق والا. ہمارے نبی کی خوبصورتی میں آپ کو بتاؤں آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. ایسی خوبصورتی کہ ایک مرتبہ بالکل رات کا اندھیرا چھایا ہوا مدینے پاک میں, رات کا بالکل کالی گھٹا چھائی, بالکل اندھیرا چھایا, اتنا اندھیرا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, نبی کی بیوی حضرت عائشہ فرماتی کہ میرے گھر میں 3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں. حضرت عائشہ فرماتی میرے گھر میں چراغ ہے لیکن جلا نہیں سکتی اس لیے کہ تیل ہی نہیں ہے اس میں. حضرت عائشہ فرماتی آدھی رات گزر گئی اور اتنا اندھیرا کہ مجھ کو میرا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. میرے دوستوں اندازہ لگاؤ کتنا اندھیرا, اور ہو سکتا اندھیرا اب یہ سب لائٹ بجھا دو تو یہاں پر بھی ایسا ہی اندھیرا ہوگا. حضرت عائشہ فرماتی مدینے میں اتنا اندھیرا تھا لیکن وہی حضرت عائشہ فرماتی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میرے گھر میں کھانے کو 3 دن سے کچھ نہیں, میرے گھر میں چولہا جلا نہیں, میرے گھر میں چراغ ہے لیکن اس میں تیل نہیں, اتنا اندھیرا کہ مجھ کو میرا ہاتھ بھی نظر نہ آئے. حضرت عائشہ فرماتی آدھی رات گزر گئی, اندھیرا چھایا ہوا, کالی گھٹا چھائی ہوئی. حضرت عائشہ فرماتی اتنے میں میرے آقا کون اتنے میں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت عائشہ فرماتی میرے نبی آتے گئے, میرے گھر میں نور چھلکتا گیا, آتے گئے میرے گھر میں روشنی آتی گئی. حضرت عائشہ فرماتی میرے نبی ٹھیک کرنے آ گئے, مجھے گھر کا فرش بھی نظر آیا, مجھے گھر کی چھت بھی نظر آئی, مجھے گھر کی دیوار بھی نظر آئی, مجھے گھر کا دروازہ بھی نظر آیا. عائشہ فرماتی اتنا اجالا ہوا کہ سوئی کے سوراخ میں نے دھاگے کو داخل کر دیا. سوئی کے سوراخ میں نے دھاگے کو رکھا. پتا وہ نبی کے چہرے سے کمرہ کتنا اجالا بنا ہوا. اسی لیے حضرت عائشہ نے جب یہ رات کو منظر دیکھا نا, اور جب وہ بیوی بولے وہ پکی بات ہے. اب جب بیوی کی بات کرتا تو مجھے ادھر ادھر منہ گھمانا پڑتا, یہاں کوئی بیوی والا ہے نہیں, لیکن بیوی بولے وہ. اب باہر کتنا بھی بڑا مفتی ہوئے عالم ہوئے قاری ہوئے, گھر میں جا رہے تو بیوی بولے وہ باہر کے لیے لوگ عزت کرتے, میرے کو معلوم پولم پول کیا ہے. اسی لیے ایک اللہ کے ولی تھے, اس کو سب گاؤں والے اٹھاوے, او اللہ کا ولی, اللہ کا ولی, اللہ کا ولی. اور گھر میں جاوے تو بیوی بولے شیطان آیا. تب وہ بیچارہ پوری کوشش کرے کہ میری بیوی کب میرے کو ولی مانے گی, کب, لیکن بیوی ماننے کو تیار. اس لیے میرے دوستوں ہمارے نبی نے بہت اچھی بات کہی, ہمارے نبی نے بہت اچھی بات کہی. اگر مولانا فخر صاحب یا یہ سلام بھائی یہ اگر میری تعریف کرے تو میرا نبی کہتا ہے یہ تعریف کرے اس سے تو کوئی بڑا نہیں بنے گا. یہ اگر حافظ نور الدین اور یہ قاری صاحب میری تعریف کرے, ہمارے نبی کہتے تو بڑا نہیں بنے گا. ارے میں بڑا کب بنوں گا. نبی کہتے تیری بیوی بولے کہ میرا شوہر امانت دار ہے تو سمجھ کے تو امانت دار بنے گا. بھائی بیوی کو معیار بنایا آپ بھی, اتنی بیوی جلدی تعریف کرنے والی. اسے اگر کوئی تعریف بھی کرتا ہوگا نا تو بیوی کیا بولے گی, ہاں ٹھیک ہے میرے کو معلوم ہے. وہ ایک اللہ کا ولی بیچارہ پورا گاؤں اس کو ولی بولے, اور گھر میں آوے تو بیوی بولی آیا منحوس شیطان آیا کہیں. اب وہ بیچارہ کوشش کرے کہ میری بیوی کو کیسے بتاؤں کہ میں ولی ہوں. اب ولی لوگوں کی تو کرامت ہوتی, وہ تھا ہی بیچارہ ولی تھا. اس نے کیا کیا, ایک مرتبہ اڑا, ایک مرتبہ ولی تھا, بہت اوپر چلا گیا, پورا گاؤں جمع ہو گیا, دیکھو اللہ کا ولی, اللہ کا ولی, اللہ کا ولی. پھر بیوی بھی باہر نکلی, اللہ کا ولی, اللہ کا ولی. اور بیوی بولی آج میرا شوہر آئے گا تو بتاؤں گی ولی وہ ہوتا جو اڑتا, جو خیر وہ تو بیچارہ اڑ کے نیچے. جیسے اپنے گھر میں آیا تو بیوی نے کہا آج میں نے ولی کو دیکھا. کون ولی کو دیکھا؟ اڑتا تھا, پورے گاؤں نے کہا ولی, میں نے بھی کہا وہ ولی. تو اس نے کہا وہ نہیں تو تھا, نہیں تو تھا.
تو تھا اس لیے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑتا، ولی ہوتا تو سیدھا سیدھا اڑتا. بات سمجھے نہیں سمجھا؟ اس لیے میں کہتا ہوں بیوی کبھی کسی کی تعریف، یہ پوچھو عابد نورالدین کو پوچھو کتنی عمر ہوگی کہ کبھی بیوی نے تعریف کی؟ ہمارے مولانا صفدر صاحب کو پوچھو، سفید داڑھی ہو گئی لیکن بڈھی ابھی بھی تعریف کرنے کو تیار نہیں. عجیب بات ہے تو میرے بچے بیچارے بیٹھے ہیں، ورنہ کتنا بھی بڑا شیر ہو شادی کے بعد یہاں میں جتنا کو دیکھتا ہوں نا، دیکھو کیسے ماشاءاللہ اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے. تو کہتے ہیں ایک مرتبہ شیر کی بارات نکلی. کس کی بارات نکلی؟ شیر کی بارات نکلی. او شیر کی بارات جا رہی، سب شیر جا رہے ہیں، ایک چوہا آگے ناچ رہا ہے، ایک چھوٹا سا چوہا آگے ناچ رہا. تو شیروں کو آیا غصہ، ہماری بارات ہے اور ایک چوہا کیوں ناچ رہا ہے؟ کہا شادی سے پہلے میں بھی شیر تھا. سمجھے؟ ابھی نہیں سمجھے تو بعد میں سمجھ لیں. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے نبی کی شان. کہو ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کا مقام، ہمارے نبی کی عظمت، ہمارے نبی کی مناقبت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، ہمارے نبی کی کرامت کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے دوستو، بیوی بھی جس کی تعریف کرے اس سے بڑھ کر کیا چاہیے میرے دوست؟ وہ رات کے اندھیرے میں کالی گھٹا چھائی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضرت عائشہ کتنے پیارے انداز میں فرمائی. حضرت عائشہ فرماتی میرے نبی آئے کیا کہ مجھے گھر کی زمین بھی نظر آنے لگی، گھر کا چھت بھی نظر آنے لگا، گھر کی دیوار بھی نظر آنے لگی، گھر کا دروازہ بھی نظر آنے لگا. ارے عائشہ فرماتی میرے نبی کے چہرے سے اتنا اجالا ہو گیا کہ سوئی کے سوراخ میں نے دھاگے کو داخل کر دیا. میرے دوستو، اب حضرت عائشہ نے جو بات کہی، میں چاہتا ہوں میرے بچے یاد کر لو. حضرت عائشہ نے ایک بات کہی، ایک شعر پڑھا. کس سے شعر پڑھا؟ ارے میرے بچوں، آپ کا تو پڑھنے کا زمانہ، یاد کر لو. حضرت عائشہ نے ایک شعر پڑھا. میں اس لیے آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ جب حضرت عائشہ نے پڑھ لیا تو ہمارے نبی نے کہا کہ عائشہ جو بھی محبت سے پڑھے گا اللہ اس کو جنت میں بھیج دے گا. اگر میرے تمام بھائی یاد کر لو تو کتنا پیارا ہوگا. لیکن یہ کس نے پڑھا؟ کس کے لیے؟ نبی پاک. اور میرے دوستوں وہاں حقیقت تھی، وہاں حضرت عائشہ نے. اس لیے میرے دوستوں جب گھر میں اجالا ہو گیا تو بتاؤ عائشہ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ تو حضرت عائشہ نے شعر پڑھا. کتنا پیارا شعر، کیا تھوڑا بڑا ہے لیکن اللہ کرے یاد ہو جائے. کیا شعر پڑھا؟ لنا شمس وللآفاق شمس، عربی زبان میں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الآفاق تطلع بعد فجر شمسی تطلع بعد عشاء. بہت سبحان اللہ. یہ دو مصرے جو عربی جانتے ہوں گے ان کی طبیعت تو پھڑک جائے گی. میرے دوست عربی جاننے والا خوش ہو جائے. اور حضرت عائشہ نے پوری زندگی کا نچوڑ رکھ دیا، پوری زندگی کا خلاصہ نبی کے سامنے رکھ دیا. ایسی بیوی محبت کرنے والی کوئی نہیں مل سکتی. کیا فرمایا؟ لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء، شمس الآفاق تطلع بعد فجر شمسی تطلع بعد عشاء. حضرت عائشہ نے فرمایا جب رات کے اندھیرے میں نبی کے چہرے انور کو دیکھا، حضرت عائشہ نے فرمایا ایک میرا چمکتا سورج ہے، ایک آسمان کا چمکتا سورج ہے، ایک میرا چمکتا سورج ہے، ایک آسمان کا چمکتا سورج ہے، لیکن میرا سورج آسمان کے سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہے. میرا سورج آسمان کے سورج سے بھی زیادہ چمکتا اس لیے کہ آسمان کا سورج نکلتا ہے دن میں اجالا پیدا کرتا، میرا سورج رات میں نکلتا اور اندھیرے میں اجالا پیدا کرتا. آسمان کا سورج نکلتا ہے صبح میں تو پہلے سے اجالا ہو گیا، اجالے میں اجالا پیدا کیا. اور میرا نبی جب آیا تو وہ اندھیرا جس میں ہاتھ بھی نظر نہیں آتا اس اندھیرے کو ایسا بدلا کہ اس اندھیرے میں سوئی کے سوراخ میں دھاگے کو بھی داخل کر دیا. اس لیے میرے دوستوں جس نبی کا بال اتنا پیارا ہوگا، جس نبی کا چہرہ اتنا پیارا ہوگا، وہ نبی کا طریقہ ہم کو پسند. بھائی نبی کا طریقہ ہم کو پسند
بہت سے لوگ، بہت سے میرے جوان یہ سونے کی انگوٹھی پہنتے خوبصورت بننے کے لیے، گلے میں چین لٹکاتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کس مفتی نے آپ کو فتوا دیا کہ سونے کی انگوٹھی پہننا چاہیے؟ سونے کی انگوٹھی پہننا، سب بولو نا، سونے کی انگوٹھی پہننا. اور سونا ہو یا چاندی ہو، کوئی بھی دھات ہو، چین پہننا ہر حال میں حرام. انگوٹھی تو سونے کی حرام، اور گلے میں چین جو میرے جوان پہنتے ہیں چاہے تعریف کے واسطے پہنتے ہو وہ بھی حرام. ہاں تعریف کے واسطے تعریف پہننا چاہیے کہ دھاگا باندھے. چین کیوں، چین کیوں؟ چین اگر مرد پہنتا ہے چاہے سونے کی ہو، پیتل کی ہو، چاندی کی ہو، ہر ہمارے نبی نے کہا وہ چین نہیں، وہ جہنم کے شعلے کا انگارہ ہے. جتنا پہننا ہے پہن لے، اس کی جگہ جہنم کا انگارہ رکھ دیا جائے گا. میرے دوستو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ اپنے بال کی اسٹائل، اپنے ہاتھوں کی اسٹائل بدلنے کی بہت ضرورت ہے میرے دوست. میں نے پہلے ہی کہا نبی کے چہرے میں جو رونق ہے وہ رونق کہیں نہیں ملے گی میرے دوست. اور ایک چلو تھوڑی دیر کے لیے مانا کہ داڑھی رکھنے سے تیرا چہرہ بگڑ گیا، ویسے بگڑتا نہیں، ارے بولو بگڑتا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مانا کہ بھائی تم نے داڑھی رکھا نا تو پہلے تو کل اس سے پہلے جب تیری داڑھی نہیں تھی تو 25 سال کا لگتا تھا، اب داڑھی رکھا تو 35 سال کا لگتا ہے. مانا، ہم نے مانا کہ داڑھی رکھنے سے تیرا چہرہ بگڑ گیا، لیکن تو اتنا تو سوچ لے، اگر میرا چہرہ بگڑا تو بگڑا، لیکن میں نے اپنے گال کو نبی کے گال پر قربان کر دیا. اور وہ اجمیر میں آرام کرنے والے غریب نواز کون؟ ارے سب بولو نا، ساتھ میں بولو نا. کیا فرمایا؟ میں نے خواب میں میرے نبی کو دیکھا. میرے دوستو دیکھنے والا ولیوں کا ولی، اور فرماتے میں نے خواب میں میرے نبی کو دیکھا اور میں نے نبی کے قدم کو پکڑ لیا. خواجہ معین الدین چشتی فرماتے خواب میں نے نبی کے مبارک قدموں کو پکڑ لیا اور میں نے کہا اے نبی یہ امت کامیاب کیسے ہوگی؟ تو ہمارے آقا نے فرمایا اے معین الدین سب کو کہہ دو میری صورت بنا لے، اللہ جنت نصیب کرے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حافظ نور الدین کا کھانا الحمدللہ وصول ہو رہا ہے، اللہ قبول فرمائے. میرے دوستوں سچ بتاؤ نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ ہوگا؟ آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھو یہ چونکہ ہمارے سب بچے بیٹھے نا، اس لیے میں ایسی چھوٹے واقعے بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کو سمجھ میں آ جائے. میرے دوستوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن، جیسے ابھی حافظ نور الدین نے کہا قسم اللہ کی نبی کے دامن سے بڑھ کر کوئی دامن، ساتھ میں کہو نبی کے دامن سے بڑھ کر کوئی دامن، اور کہو نبی کا دامن اس سے بڑھ کر کوئی تصویر نہیں. میں کہتا ہوں سبحان اللہ پڑھنے پر جو ثواب ہے، الحمدللہ پڑھنے پر جو ثواب ہے، اللہ اکبر پڑھنے پر ثواب ہے، اس جملے پر بھی وہ ثواب ہے. اس لیے یہ بھی امر بالمعروف ہے، یہ بھلائی کا حکم ہے کہ ہم جیئیں گے تو نبی کے دامن میں جیئیں گے انشاءاللہ. میں کریں گے انشاءاللہ، سب لوگ وعدہ پکا کرتے ہو انشاءاللہ. میں آپ کو ایک بات بتا دوں میرے دوستوں، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. نبی کے دامن کو جو پکڑ لیتا ہے اللہ اس کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. میرے دوستوں وہ صحابی مکہ میں جو سب سے بڑے پہلوان تھے، وہ صحابی مکہ میں جو سب سے بڑے پہلوان تھے جن کا نام تھا رکانہ. کیا نام تھا؟ سنا نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ مکہ کا سب سے بڑا پہلوان کون؟ وہ اتنا بڑا پہلوان تھا مکہ میں، رکانہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں اگر ایک جگہ بیٹھ جاؤں تو کعبہ کے رب کی قسم 40 آدمی مل کر مجھ کو اٹھا نہیں سکتے. اور وہ بیٹھتا تھا، مکہ کے 40 لوگ آگے اٹھانا چاہتے، کوئی اس کو اوپر بھی نہیں کر سکتا تھا. ایسا پہلوان تھا کون؟ رکانہ. اب کیسا کھاتا ہوگا بھائی؟ ارے بھائی ایسا ہی تھوڑی بڑا ہوگا پہلوان، بکروں کے بکرے چاٹ جاتا ہو. کون؟ رکانہ. اور مکہ کے لوگ ڈرتے تھے، اگر رکانہ میدان میں آئے تو کہتے نہیں ہم کو مقابلہ کرنا ہی نہیں. کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے وہ ایک اکیلا 40 کو گرا کے پٹک دیتا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا مقابلہ کریں؟ ہمارے نبی ان کو دعوت دینے گئے مکہ میں، ہمارے نبی ان کو دعوت دینے گئے، دروازہ کس پٹایا؟ رکانہ نے دروازہ کھولا تو کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، تو کلمہ پڑھ لے. یا رکانہ قل لا الہ الا اللہ تفلح، اے رکانہ کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا. رکانہ نے کہا کون نبی؟ رکانہ تو پہلوان تھا، امیروں کا امیر تھا، طاقت بھی مال بھی تھا، کون نبی؟ کون سا قرآن؟ کہا میں تو ایک ہی چیز جانتا ہوں، مقابلہ. میدان میں اترو، قرآن نہیں، نبی نہیں، میدان میں اترو، میرے ساتھ کشتی لڑو، اگر تم مجھے گرا دو تو میں تمہیں نبی مانوں گا،
اور اگر میں نے تم کو گرا دیا تو تم بھی میرے ساتھ کشتی سیکھنے آ جانا. کس کو کہا؟ رکانا نے کہا کہ ہمارے نبی کو، کہ ہمارے نبی دروازے پر کھڑے ہیں کہ اس سے تم مقابلہ، میں مقابلہ کرنے آیا، اللہ نے مجھ کو اس کے لیے دنیا میں بھیجا کہ کشتی لڑوں. ہمارے نبی کہنے بھائی کلمہ پڑھ لے. نا کلمہ ولمہ میں کچھ نہیں جانتا، میں کلمہ نہیں جانتا، قرآن نہیں جانتا، نبی نہیں جانتا، میں تو میری طاقت جانتا ہوں، آؤ مقابلہ. ہمارے نبی نے کہا منظور ہے، میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں. ہمارے نبی نے کہا تو وہ حیران ہو گیا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ محمد کہیں گے کہ میں مقابلہ کروں گا. وہ حیران ہو گیا، کہا تم مقابلہ کرو گے؟ حضور نے کہا کروں گا. تو کہا میدان میں ہوگا. اللہ کے رسول نے کہا تو جہاں بول وہ میدان میں خڑا ہو جاؤں گا. تاریخ طے ہو گئی، تاریخ طے ہو گئی. جیسے اسٹیڈیم کیسا بھر جاتا، میں آپ کو تو معلوم ہوگا، ہمارا جم کھانا نہیں کھانا بھر جاتا، پورا میدان بھر گیا. بالکل مکہ کا شروع زمانہ، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بچیاں بھی، پورا مکہ جمع ہو گیا. اور ایک طرف رکانا ہو پہلوانوں کا پہلوان رکانا، اور ایک طرف ہمارے نبی جن کو 3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا. میرے دوستوں ابھی جو مقابلہ شروع ہونے والا کہ ایسی عجیب و غریب حالت ہو گئی. حضرت ابو بکر رو رہے پیچھے دیوار پہ کھڑے ہو، دیوار کا سہارا لے کے حضرت ابو بکر روئے جا رہے. ہمارے نبی پیچھے مڑے، کہا ابو بکر تو روتا ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول رو نے تو کیا کروں، اللہ کے رسول رو نے تو کیا کروں. وہ رکا تھا جو 40 آدمی کو پٹک دیتا، اور آپ کے پیٹ میں 3 دن سے کوئی اناج نہیں، آپ اس کا مقابلہ کرو گے. ہمارے نبی نے کیا کہا، لا تحزن ان اللہ معی. ارے ابو بکر کیا سمجھتا محمد مقابلہ کرے گا؟ ارے آج محمد کا پروردگار مقابلہ کرے گا. اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. اب میرے دوستوں سننا ہو، جب وہ مقابلہ ہونا بالکل طے ہو گیا، ایک طرف کون، سب کہو بچوں میرے کون، اور ایک طرف کون ہمارے. تو رکانا کو تو معلوم تھا، وہ رکانا جانتا تھا پہلوانوں کا پہلوان ابھی سب کو پٹک دوں گا. کون کیا چیز ہے. تو رکانا نے وہاں سے وہ بہت بلند آواز سے کہا، اے محمد، کشتی کا قاعدہ ہے، ایک مارتا ہے دوسرا ڈیفینس کرتا ہے. کشتی کا یہ قاعدہ ہے کہ پہلے تم حملہ کرو ہم روکیں گے، پھر ہم حملہ کریں گے تم روکو گے. تو محمد بتاؤ پہلے میں حملہ کروں یا پہلے تو حملہ کرے گا؟ ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو آئے، کہا رکانا پہلے تو مجھ پر حملہ کرے گا، میں نہیں کروں گا. ورنہ کوئی کہے گا نبی نے امتی پر ہاتھ اٹھایا. یہ نبی امتی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. مجھے تو امت بہت پیاری، میں تجھ پر ہاتھ اٹھاؤں گا، تو حملہ کرے گا اور میں روکوں گا. بعض رکانا نے سنا کہ مجھ کو للکارا اور مجھے حملہ کرنے کے لیے کہا. بعض رکانا اپنے انداز میں پلٹا ولٹا، اور اس کے بعد میں جو ہمارے نبی کی طرف دوڑتا آیا، قریب آیا. سارے لوگوں میں ہلچل مچی ہوئی تھی کہ کیا ہوگا. ہمارے نبی نے کچھ نہیں کیا، یوں کیا. بس معلوم نہیں کیا ہوا، درمیان میں آیا، اچھلتا ہوا ہمارے نبی کی گود میں آ گیا. بھائی ہمارے نبی کی گود میں آیا اور ہمارے نبی نے بڑے پیار سے زمین پر رکھا، جیسے ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر رکھی. اور ہمارے نبی نے کہا رکانا لے، تو ہار گیا اور میں جیت گیا، اب تو کلمہ پڑھ لے. وہ رکانا تو چوکا کہ یہ سب کیا ہو گیا. بھائی اچانک میں اچھل گیا، اور ان کے ہاتھ میں بھی آ گیا اور نیچے بھی رکھ دیا. رکانا نے کہا میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، میں ایک اور مقابلہ کروں گا. جیسا اچھا طریقے سے پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاوے تو 9 بال، پہلی بال پہ دیکھا کہ اسٹمپ اڑ گئی، کیا ہو گیا؟ آپ واپس کھیلیں گے، واپس کھیلیں گے. تو رکانا نے بھی کہا یہ کیا ہو گیا، عجیب میں اتنی کشتیاں لڑا، یہ اچانک اڑتا ہوا آپ کی گود میں، یہ آپ نے زمین پر رکھا. ایک کام میں پھر مقابلہ کروں گا. ہمارے نبی نے کہا جا. اور رکانا پھر آیا، دوڑتا آیا، اور جیسے اسی جگہ پر آیا نبی نے مبارک ہاتھ پھیلایا، اچھلتا ہوا گود میں آیا، نبی نے پیار سے زمین پہ رکھ دیا. کہا رکانا اب تو ہار گیا. رکانا پانی ہو گیا. کون اتنا بڑا پہلوان پانی ہو. کیا کہا ایک اور چانس دے دو. ہمارے نبی نے کہا ایک نہیں، جتنے چانس لے جائے لے لے، تیری ہدایت کا فیصلہ آسمان پر ہو چکا ہے. لے لے جتنے چانس لینا لے لے، تیری ہدایت کا فیصلہ آسمان پر ہوا. تیسری مرتبہ رکانا آیا اور اسی طرح ہمارے نبی نے گود میں اٹھایا، زمین پر رکھا. جیسے زمین پر رکھا رکانا نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑا تو پورے مکے میں شور مچ گیا. رکانا مسلمان. جو رکانا کے بڑے بڑے چیلے تھے نا، کہنے لگے ایمان کیوں قبول کیا؟ ارے ایمان کیوں قبول کیا؟ کہہ دیتا جادو ہے اور چلے جاتا. ارے جادو بولنے میں کیا جاتا ہے نا، جادو بولنے میں تو آج بھی کچھ نہیں جاتا
نہیں سمجھے میری بات؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ جادو بولنے میں کچھ نہیں جاتا. ارے بول دے جادو تھا، وہ سب جادو کے ذریعے ہو گیا. جیسے آج کل ہماری بھی دکان نہیں چلے تو بہت بڑی بیماری ہے میرے دوست. بیوی اور اس کا جھگڑا ہو تو جادو، بچہ مدرسے میں نہیں جانے تو جادو، تیرا کاروبار نہیں چلے تو جادو، تیرا شیخ تجھ سے ناراض ہو جائے تو سب اتنے فرصت میں بیٹھے تیرے اوپر جادو کرتے. تو کتنا بڑا ہوگا کہ لوگ تیرے پیچھے پڑے بھائی. نماز نہیں پڑھے گا تو روزی میں برکت نہیں ہوگی تو کہتا جادو. ارے پاؤلی چھٹک گئی تیری. اور پھر کیا کرے گا؟ مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا میرے اوپر تو ہوا ہے. کس نے کیا؟ وہ بازو میں عورت دیکھی نا، وہ زینب فاطمہ جس کا بھی نام منہ میں آ گیا. میں نے کہا بھائی 16 سال سے میں کام کرتا ہوں، میرے کو آج تک نام نہیں پتا چلا. دیکھو 6 منٹ میں کیسے پتا چلے گا؟ بھائی نام معلوم کرنا آسان ہے. ارے کون تم پر جادو کرتا ہے معلوم کرنا آسان ہے، لیکن ہمارے سورت والے کو معلوم ہو جاتا اس کی زمین بھی ٹیپ ریکارڈ ہے. ارے صحیح کہ نہیں میرے دوستوں؟ اور پھر کیا کہے گا؟ مولوی صاحب کیا بتاؤں، وہ میں نا دکان پہ گیا نا تو بعد لیمو رکھا تھا، لیمو رکھا تھا اور مرچی رکھی تھی. مرچی اور مولانا ایسے لال دھاگے میں باندھا تھا کہ دیکھے تو کچھ ہوئے. ارے تیری شکل دیکھوں تو کچھ ہوتا ہے. وہ لیمو مرچی تو تیرے سے بھی اچھا ہے کہ وفادار ہے کہ زمین سے وفاداری کر کے ہوگا. تو نے تو اتنی بھی وفاداری نہیں کی، جس کا کھایا اسی کی نماز کو چھوڑتا ہے. وہ لیمو مرچی کا چہرہ دیکھو تو عجیب لگتا. تیرا چہرہ دیکھنا آئینے میں، نماز چھوڑتا تو کیسا لگتا نہیں. اللہ کی میرے دوستوں نماز چھوڑے گا، حرام کمائی، حرام کمائی، حرام کماتا جائے گا، کماتا جائے گا، کماتا جائے گا. پھر بڑی بلڈنگ بنائے گا اور لکھے گا ھذا من فضل ربی. میں کہتا یہ مت لکھ ھذا من فضل ابلیس. کہ رب کا کرم نہیں، شیطان کا کرم ہے. تو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ تو بات کیا چل رہی تھی؟ رکانا نے کیا کیا؟ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اب سب نے کہا کہ رکانا کلمہ کیوں پڑھا؟ سننا بہت پوائنٹ کی بات ہے. کہا رکانا کلمہ کیوں پڑھا؟ ارے کہتے تھا جادو ہے اور چلے جاتا، لیکن تو نے کلمہ پڑھا، تو نے تو مکہ والوں کی ناک کٹا دی. سب نے کہا اسے کو رکانے کی شان تھی. بھائی میں تو کہوں گا حضرت رکانا. اب کیا کہوں گا؟ اسے جو مسلمان ہو گئے نا. حضرت رکانا نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ مکہ والوں، میں نے اس لیے کلمہ نہیں پڑھا کہ محمد نے مجھ کو زمین پر رکھا، اس لیے میں نے کلمہ نہیں پڑھا. سن لو، میں جانتا ہوں کہ میری بہت طاقت ہے اور میں نے اس لیے کلمہ نہیں پڑھا کہ محمد نے مجھ کو ہرایا، میں نے اس لیے کلمہ پڑھا. رکانا کی بات سننا. فرماتے میں نے اس لیے کلمہ پڑھا کہ بہت کشتیاں لڑا، بہت میدان میں گیا، میں بہت کشتیوں کو لڑا ہوں، بہت میدان میں گیا ہوں. جب سامنے والا گراتا ہے تو زمین پر پٹکتا ہے، لیکن میں نے دیکھا محمد نے جب مجھ پر کنٹرول کیا ایسے زمین پر رکھا جیسے ماں دودھ پیتے بچے کو زمین پر رکھتی ہے. کہا میرے نبی یہ محمد چاہتے تو مجھ کو زمین پر پٹک پڑتے تھے، لیکن تینوں مرتبہ ایسے پیار سے رکھا کہ مجھے زمین پر کوئی تکلیف نہ ہو. تو ماں جتنا احسان کرتی اس سے بڑھ کر احسان کیا. اس چیز کو دیکھ کر میں نے ایمان قبول کر لیا. ارے بھائی بات سمجھ میں آئی؟ چلو اب سننا، اب اس سے بھی بڑی بات. سب لوگ چلے گئے. بھائی جب رکانا نے تقریر کر لی سب چلے گئے. ہمارے نبی بھی جانے لگے. رکانا السلام علیکم، تو نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. اب ضروری کام نماز یہ وہ ہمارے نبی نے بتایا. ہمارے نبی جانے لگے. رکانا نے کپڑا پکڑ لیا. حضرت رکانا نے کپڑا، کس کا کپڑا؟ ہمارے نبی پاس، اور آنکھوں میں آنسو. ہمارے نبی نے کہا رکانا یہ کیا ہوا؟ یہ بچے کی طرح کپڑا پکڑتا ہے اور روتا ہے. کہا تم نے بھی تو بچے کی طرح زمین پہ رکھا تھا. اگر تم نے مجھے بچے کی طرح زمین پر رکھا تو مجھے حق ہے کہ میں رو کر آپ کا کپڑا پکڑوں. اور اے میرے نبی میں نے آپ کو نبی مانا ہے. میں لڑکھڑاتا تھا، آپ نے گود میں اٹھا لیا. سننا، حضرت رکانا کہتے ہیں میرے نبی میں دنیا میں لڑکھڑاتا تھا، آپ نے گود میں اٹھا کر مجھے آسرا دیا، مجھے سہارا دیا. اے نبی میں نے آپ کا کپڑا پکڑا اور چھوڑوں گا نہیں. وعدہ کرو جب قیامت میں لڑکھڑاؤں گا اسی طرح مجھے گود میں اٹھا لو گے. میں قیامت میں بھی تو لڑکھڑاتا رہوں گا، اس وقت آپ مجھے گود میں اٹھا لو گے. ہمارے نبی نے کیا کہا؟ دیکھو اللہ جب کسی کو نوازنا چاہے، ہمارے نبی نے کہا رکانا، فکر مت کرنا، جنت میں جاؤں گا، تجھ کو اپنے ساتھ میں لے کر جاؤں گا. میرے پیارے دوستو وہ رکانا
جو مکے کا پہلوان سمجھا جاتا تھا آج نبی کا ساتھیدار جنت کا سمجھا جانے لگا. بھائی بات سمجھ میں نہیں آتی تو نبی کا دامن تو پکڑیں گے انشاءاللہ. اپنے آپ کو تفصیل میں بات ختم کرنے سے پہلے جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس لیے ہمارے بچے سمجھیں گے انشاءاللہ کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں. ارے نماز پڑھنا زور سے بولو, نماز پڑھنا فرض, زکات دینا فرض, روزہ رکھنا فرض, حج کرنا فرض. بھائی حدیث سے بات میں آیا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نماز پڑھنا دیکھو میں جلدی بتا دوں بس کافی ہو گئے تقریباً 11 سوا 11 ہو گئے. بس اب ہم کو ختم کرنا ہے, بلکہ یہ بات میں بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. نماز کیوں پڑھتے, روزہ کیوں رکھتے, زکات کیوں دیتے, حج کیوں کرتے, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اب بات کو ختم کروں اس لیے کافی دیر ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. میرے دوستوں اب میں اس بات پر آ جاؤں. میرے پیاروں میں نے شروع جو کیا تھا تو نبی کا بال مبارک, پھر نبی کے بال میں وہ کمال تھا کہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور نبی کی حفاظت کرتا تھا. نبی کے بال میں وہ کمال تھا کہ خالد ابن ولید کی ٹوپی میں آتا تھا تو خالد ابن ولید کی طاقت پیچھے ہوتی تھی, بال مبارک کا کمال آگے ہوتا تھا. ام سلمہ کے پیالے میں آتا تھا تو جو اندھا ہوتا وہ دیکھنے والا بن جاتا, جو بہرا ہوتا سننے والا بن جاتا, جو گونگا ہوتا بولنے والا بن جاتا. اور میرے دوستوں نبی کے چہرے کا کمال یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں جب نبی کا چہرہ سامنے آتا تھا تو سوئی کے سوراخ میں دھاگے کو داخل کیا جاتا تھا. میرے دوستوں آج کی ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نبی کا بال پیارا ہوگا, جس نبی کا بال پیارا ہوگا اور جس نبی کا چہرہ پیارا ہوگا اس نبی کی نماز کتنی پیاری ہوگی. ارے ہوگی کہ نہیں ہوگی میرے دوستوں؟ کون بھائی دیکھو یہ قربانی کا مہینہ ہے. میں نے شروع میں کہا حضرت ابراہیم نے بیٹے کو لٹایا اور نبی کے نواسے نے وہاں اپنی گردن, اللہ اکبر, وہ حضرت حسین. میرے دوستوں آ رہا ہے وہ دن, آ رہا ہے, اور واقعی وہ دن آتا ہے تو دل کانپتا ہے. اور میرے دوستوں ہمارے نبی کو بھی معلوم تھا کہ محرم کا مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے. ارے معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ اسی لیے ایک دن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے منہ میں اپنا تھوک رکھا اور کہا حسین میری امت کے باغی تیرے اوپر چھری چلاتے جائیں گے اور اللہ تیرے لیے جنت کے دروازے کھولتا جائے گا. میرے دوستوں یہ محرم کا مہینہ آتا ہے. میں نے کل ایک حدیث پڑھی, کل ایک حدیث پڑھی کہ محرم میں 2 روزے رکھنا مسنون ہے. کتنے؟ یا 9ویں 10ویں؟ ابھی سے میں بتا رہا ہوں محرم کی 9ویں 10ویں یا اس کا ثواب. میں نے بہت مرتبہ پڑھا لیکن یہ پہلی مرتبہ کل میں نے حدیث پڑھی, پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں کل میں نے حدیث پڑھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محرم کے یہ روزے رکھے اس کو 10,000 شہیدوں کا اور 10,000 حاجیوں کا ثواب نصیب ہو جائے. میرے دوستوں دیکھو یہ قربانی کا مہینہ ہے اور حضرت حسین نے جو قربانی دی نا, بھائی بتاؤں آپ کو ایک جھلک بتاتا ہوں. میرے دوستوں حضرت حسین نے جو قربانی دی نا وہ قربانی کے آخری پوائنٹ سمجھ لو. دیکھو قربانی حضرت حسین کے پورے حالات انشاءاللہ محرم میں 3 دن مجھے بھاگا تلاؤ میں بیان کرنا ہے تو وہ 3 دن میں محرم کے بارے میں ہم بہت کچھ سنیں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو سنیں گے. اللہ کلمے کے ساتھ زندہ رکھے, کلمے کے ساتھ موت نصیب کرے. لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں, حضرت حسین میدان میں اترے کہ نہیں اترے؟ ارے کہو نا اترے کہ نہیں اترے؟ سننا دیکھو ہماری بھی اولاد ہے, میرے بھی بچے ہیں, آپ کے بھی بچے ہیں. محبت کرتے ہو نا بچے سے؟ ارے کرتے ہو نا. آپ گھر میں جاتے ہو, بیوی کو دیکھا بچے کو نہیں دیکھا تو پوچھتا وہ کہاں ہے, میرا بیٹا کہاں, میری بیٹی کہاں, تو دیکھتا ہے تو اس کو سکون ہوتا ہے کہ ہاں میں نے اپنے بچے کو دیکھا. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میرے دوستوں جب یہ بات آئی تو ایک بات اور بھی بتا دوں میرے پیاروں, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے انشاءاللہ. ارے بھائی کرو گے انشاءاللہ. میرے دوستوں ایک بات سمجھنا, میں پوری بات کو نہیں بتا رہا, ایک بات بتا دوں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ ماں اور بیٹا چلتے ہو, ماں اور بیٹا چلتے ہو, چلتے بھائی چلتے, ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے آرام سے چل رہے, ماں بھی چل رہی بیٹا بھی چل رہا. نبی نے کہا چلتے چلتے خیال رکھنا تیرا پاؤں ماں کے پاؤں سے آگے نہ جائے ورنہ خدا تعالیٰ ابھر سکے گا. اور ایک جگہ ہمارے نبی نے فرمایا ماں اور بیٹے بات کر رہے
अरे भाई बात कर रहे, आपस में रोजाना बातें करते, लेकिन नबी ने कहा बेटा जब माँ के साथ बातें करे ख्याल करना तेरी आवाज तेरी माँ के ऊपर न जाए, वरना अल्लाह जहन्नम को वाजिब कर देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, माँ बाप की कदर करोगे इंशाअल्लाह। अपने हज़रत हुसैन की बात बता के बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। भाई सब सुनोगे इंशाअल्लाह, और बाकी वो बात बाद में करेंगे, नमाज रोजा ज़कात हज क्यों पढ़ते वो बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे दोस्तों मैं आज बहुत काम की बात बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, कुर्बानी का महीना है, यहाँ भी कुर्बानी यहाँ भी कुर्बानी। अब दरमियान में हमको भी कुर्बानी देना है, कौन तैयार है उसके लिए? भाई दरमियान में हमको कुर्बानी देना कौन तैयार है? तैयार है सब माशाअल्लाह। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी कुर्बानी देना है। देखो हाथ उठाए और मुबारक महीने में हाथ उठाए, फिर ऐसा मत बोलना वो तो मौलवी साहब को देखने के लिए ऐसा ही उठाया था, बाकी मैंने नहीं उठाया। भाई करोगे वापस तो कुर्बानी दोगे तुम लोग? क्या कुर्बानी देना? बस मैं आपको छोटे से अल्फाज में बता दूं क्या कुर्बानी देना। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब करबला के मैदान में गए, सुनना, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब करबला के मैदान में गए तो वहां जो मुकाबला हुआ, अजीब मुकाबला था मेरे दोस्तों, अजीब मुकाबला था। और सामने का जो लश्कर था, एक रिवाज में आता है 40,000, एक रिवाज में आता है 80,000, एक रिवाज में आता है 1,20,000। ओहो कितना बड़ा लश्कर। और यहाँ हजरत हुसैन का जो लश्कर था 150, कितने, और उसमें भी औरतें और बच्चे और फैमिली वाले। हाँ, और हजरत हुसैन कैसा मुकाबला करते थे, कैसा मुकाबला करते थे? अपने एक जवान को कहते थे जा, यहाँ अकेला एक आदमी जाता था, वहां पूरा लश्कर उसके ऊपर टूट जाता तो थोड़ी देर में कीमा बना देता। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? और उसमें कौन सा मुकाबला? ये कोई मुकाबला? अरे भाई ये कोई मुकाबला? लेकिन मेरे दोस्तों जुमा का दिन था, कहो कौन सा दिन था? 10वीं मुहर्रम, जुमा का दिन। और बिल्कुल मेरे दोस्तों हमारे अंदाजे से सुबह 10 साढ़े 10 बजे का वक्त होगा, और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आवाज दी कि मेरा बड़ा बेटा अली अकबर मैदान में उतर जाए। बड़े बेटे का नाम क्या? अली है। कहा मेरा बड़ा बेटा अली अकबर मैदान में उतर जाए। और अली अकबर 16 साल के जवान घोड़े पर बैठे, घोड़े पर बैठे जब जाने लगे तो हजरत हुसैन ने कहा अरे बेटा बाप से मुलाकात तो कर ले। फिर दोस्तों कैसे कहा होगा बाप से मुलाकात? हजरत अली अकबर ने घोड़े को पलटाया, उछले, अपने अब्बा हजरत हुसैन के गले लगे। हजरत हुसैन ने कहा बेटा हम के रहना, हौसले कौसर पर तेरी मेरी मुलाकात हो जाएगी। मेरे दोस्तों हमारा भी तो 16 साल का लड़का होगा ना, कौन है जो अपने बेटे को बोले जा, और मालूम है कि मेरा बेटा जाता तो है लेकिन वापस, अरे बोलो ना वापस, यकीन है कि मेरा बेटा वापस। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन ने कलेजे पर कैसा पत्थर रखा होगा जब अली अकबर जाने लगा। हजरत हुसैन रोने लगे। अली अकबर गया और मेरे दोस्तों आधा घंटा गुजरा नहीं होगा कि अली अकबर के बदन के 2 टुकड़े करके हजरत हुसैन के सामने फेंक दिया गया। मेरे दोस्तों वो भी तो बात कहना लिखा है मेरे दोस्तों। अब्बा गए, अपने बेटे का एक टुकड़े को एक तरफ रखा, दूसरे टुकड़े को उसके बाजू में रखा और बैठ के रो रहे। भाई बाप है ना, बाप रो रहे। आवाज आई, पीछे से औरतों की आवाज आई कि हुसैन नबी के नवाज है, जरा पीछे तो आओ, आपका दूध पीता बच्चा सिकट रहा है। हजरत हुसैन दौड़े पीछे गए तो देखा कि अपना दूध पीता बच्चा जिसका नाम था अली असगर। क्या नाम? अली है, अली असगर। उनको अपने हाथ पे लिया हजरत हुसैन। अरे हजरत हुसैन ने अपने बेटे को हाथ पे लिया, सीने से लगाया, कितनी मरतबा चूमा, इससे कि बेटे को पानी नहीं मिला था, इससे बेटा तड़प रहा था। हजरत हुसैन वो बेटे को लेकर सीधे दुश्मनों के बीच में, और वहां जाके हजरत हुसैन ने कहा मेरे से दुश्मनी, मेरे मासूम से तो कोई दुश्मनी नहीं, मुझको मत पानी दो, मेरे बच्चे को तो पानी दे दो। अभी तो पानी मांगते थे, इतने तीर आए कि बच्चे के दिमाग पे लगे, और वो बच्चे के दिमाग पर लगे और खून का फुवारा उठा और हजरत हुसैन के बदन खून से रंगीन हुआ, और नन्हे मुन्ने बच्चे ने उसी वक्त अपनी जान अल्लाह के हवाले। मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं मेरे दोस्तों, अगर कोई बाप को ये दिन देखना पड़े कि बड़े बेटे के 2 टुकड़े रखे हुए, उसी के बाजू में जाके छोटे बेटे को भी रख दिया, मेरे दोस्तों वो हजरत हुसैन के दिल पर क्या गुजरती होगी। मेरे दोस्तों कितनी देर तक तो हजरत हुसैन वहीं बैठे रहे, उठने की हिम्मत नहीं मेरे दोस्तों। और कौन बाप के अंदर उठने की हिम्मत होगी? अपने कलेजे का वो टुकड़ा जो थोड़े दिन पहले हमारे हाथों में खेलता था, थोड़े दिन पहले वो बच्चे से कितनी बड़ी उम्मीद होगी। मेरे दोस्तों 16 साल का बेटा और दूध पीता बच्चा दोनों एक साथ में, उनका जनाजा सामने हो और माँ पीछे खेमे में रोती हो, माँ का अपनी बीवी को देखे कि बच्चों को देखे। मेरे दोस्तों लेकिन हजरत हुसैन, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हजरत हुसैन आए मेरे दोस्तों, आए
اور بالکل جمعہ کے بعد کا وقت کون سا وقت؟ اس لیے وہ تو میدان کربلا جمعہ کی نماز تو ہوئی نہیں، ظہر کی نماز پڑھی، کون سی نماز پڑھی؟ ظہر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر ایک چادر اوڑھی، لیکن وہ چادر اوڑھنے سے پہلے چادر کو چوما اور چومتے چومتے کہا یہ وہ چادر ہے جس کو میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ کون بھائی؟ کون ماں؟ فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ میرے دوستوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار ہاتھ میں لی، کہا یہ میرا ابا حضرت علی کی تلوار ہے۔ اور میرے دوستوں ایک کالا امامہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں، کالا امامہ حضرت حسین نے پہنا اور کہا یہ میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ۔ میرے دوستوں چادر ہے تو فاطمہ کی، تلوار ہے تو علی کی، امامہ ہے تو محمد رسول اللہ کا۔ جمعہ کی نماز کے بعد، جمعہ کی نماز تو نہیں ہوئی، جمعہ کا دن تھا، ظہر کی نماز کے بعد حضرت حسین اکیلے میدان میں اترے اور مقابلہ کرتے گئے۔ میرے دوستوں لکھا عصر کا وقت آ گیا۔ کون سا وقت آ گیا؟ بلکہ عصر کا بھی وقت آ گیا اور اب جانے کا وقت آ گیا۔ ایک آدمی نے 1 لاکھ کا کیسا مقابلہ کیا ہوگا؟ ارے کیسا مقابلہ کیا ہوگا؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت حسین جب مقابلہ کر رہے تھے تو 3.5 گھنٹے گزر گئے۔ اس میں 3.5 گھنٹے تک یہ اکیلے مقابلہ، اور میں کہتا ہوں وہ حسین نہیں کرتا تھا، وہ نبی کا امامہ مقابلہ کرتا تھا، وہ فاطمہ کی چادر مقابلہ کرتی تھی، وہ علی کی تلوار مقابلہ کرتی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے پیشانی سے لے کر پیٹ تک آپ کو 73 تلوار کے زخم لگے ہوئے تھے۔ میرے دوستوں کیا ہوا؟ ابھی مقابلہ چل رہا۔ حضرت حسین نے کہا رک جاؤ، سامنے والوں کو کہا رکو، کا کیا ہوا؟ عصر کی نماز پڑھوں گا۔ ارے بولو کیا پڑھوں گا؟ پورے خون میں لٹ پٹ تھے، کہتے میں عصر کی نماز پڑھوں گا۔ اور حضرت حسین نے کیا کہا؟ میں بھی پڑھوں گا، تم بھی پڑھو، میں بھی پڑھوں گا، تم بھی پڑھو، ہو جائے گی نماز پھر مقابلہ۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہم کو نہیں پڑھنا، تو پڑھ لے، ہم کو نہیں پڑھنا، ہم کو نہیں پڑھنا، تو پڑھ لے۔ اس سے کہ نماز تو حسین ہی پڑھے گا، یزید والے تھوڑی پڑھیں گے، اب تو پڑھ لے۔ بس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے دوستوں مسئلے کے اعتبار سے نماز معاف ہوتی ہے؟ ارے بولو نا، نماز معاف ہوتی ہے؟ ہمارے گھر میں نماز یہ بیٹھے دائیں بائیں، آج فجر نہیں پڑھی ہوگی اور کل پڑھنے کا ارادہ بھی نہیں ہوگا، بھائی نماز معاف ہوتی ہے؟ سب بولو ساتھ میں، نماز معاف ہوتی؟ اللہ نے کہا کھڑے ہو کر پڑھ، کہا اللہ پاؤں بہت دکھتا ہے، بیٹھ کے پڑھ، کہا اللہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، میں تو ہاسپٹل میں ہوں، کہا لیٹ کے پڑھ، کہا اللہ میں وضو بھی نہیں کر سکتا، کہا ہاسپٹل کی دیوار ہے نا اس پہ تیمم کر کے نماز پڑھ۔ ایک مسئلہ لکھا ہے فتاوی عالمگیری میں، ایک مسئلہ لکھا، ایک آدمی کہ دونوں ہاتھ ہی نہیں، دونوں ہاتھ ہی نہیں، بھائی دونوں ہاتھ نہیں اور پانی بھی نہیں، نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ اس کتاب میں لکھا، اس کو بولو دیوار کے پاس جاوے، اپنا ایک چہرہ ادھر مارے ایک چہرہ ادھر مارے اور پھر نماز پڑھے۔ میرے دوستوں شریعت نے جس آدمی کے دونوں ہاتھ نہیں اور پانی نہیں، اس کو بھی کہا نماز پڑھنا پڑے گا، دیوار کے پاس جا اور اپنا چہرہ دیوار پہ رگڑ دے، پھر یہاں کا گال دیوار پہ رگڑ دے، ہو گیا تیمم۔ تیمم ادھورا چلے گا لیکن نماز چھوٹے گی، وہ مجھے نہیں چلے گا۔ بھائی نماز کوئی بہت بڑی چیز ہوگی تبھی تو حضرت حسین نے بھی پرمیشن مانگی، ورنہ حسین جیسا حسین رکے؟ ارے بتاؤ نبی کا نوازا میدان میں اترے اور رکے؟ لیکن نہیں، حضرت حسین نے بھی کہا رک جاؤ، میری عصر کی نماز، انہوں نے کہا تو پڑھ لے۔ حضرت حسین نے نماز شروع کر دی، اللہ اکبر، نماز شروع کر دی، عصر کی نماز، رکوع میں گئے اللہ اکبر، پھر سبھی اللہ لمن حمیدہ، جب پہلے سجدے میں گئے میرے دوستوں چار دشمن آئے اور آ کر حضرت حسین کو سجدے سے اٹھایا، سینے میں لوہے کی سلاخیں اتاری اور حضرت حسین کی گردن مبارک کو رکھ دیا اور تلوار کی نوک پر حضرت حسین کی گردن کو رکھ دیا۔ میرے دوستوں لوگ کہتے ہیں حضرت حسین انتقال کر گئے، حضرت حسین دنیا سے چلے گئے، ارے میرے دوستوں نہیں چلے گئے، حضرت حسین ایک بہت بڑا سبق دے کر گئے کہ میں نے نماز کو شروع کیا تھا صبر پر، زندگی کو شروع کیا تھا صبر پر اور ختم کر دیا نماز پر۔ میں زندگی کو شروع کیا اور ختم کیا نماز چھوڑی حضرت حسین نے۔ آپ کو قرآن کی ایک آیت یاد ہوگی، بلکہ سب کو یاد ہوگی، یہ بچوں کو تو یاد ہوگی ہی، آپ کو بھی یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو۔ قرآن کریم میں آیت ہے 3 پارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔
بتاؤ یہ یاد ہے کہ نہیں سب کو؟ تو میرے ساتھ میں زور سے پڑھو تاکہ سمجھ میں آئے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ آیت کو سنو اور اپنے دل سے پوچھو. اللہ کہتا ہے میں نماز پڑھنے والوں کو جہنم میں ڈالوں گا. بے نمازی کو نہیں. کس کو؟ للمصلین. مصلین کے معنی نماز پڑھنے والوں کو اللہ کہتا ہے ویلن میں جہنم میں ڈالوں گا. کیوں؟ نماز پڑھتا تھا لیکن سستی بہت. الذین هم عن صلاتهم، اس کا یہی ترجمہ، سستی کرتا تھا. مسجد سامنے تھی پھر بھی در میں پڑھتا تھا، جلدی جلدی پڑھتا تھا، آخری وقت میں پڑھتا تھا اور نماز میں دھیان نہیں لگاتا تھا. اللہ کہتا نماز تو پڑھتا تھا لیکن میری نماز میں سستی کرتا تھا، اس لیے میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا. کون سی جہنم؟ ویلن. تو کون سی جہنم ہے نا؟ قرآن نے کہا نا ویلن. اور ویلن کون سی جہنم ہے؟ حدیث اٹھاؤ. حدیث میں لکھا کہ اللہ نے جتنی جہنم بنائی اس میں سب سے خطرناک جہنم ویلن. اور لکھا ویلن وہ جہنم ہے کہ دوسری تمام جہنم روزانہ 70 مرتبہ اس جہنم سے معافی مانگتی ہے کہ تیری آگ اتنی خطرناک ہے ہم کو بھی برداشت نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہوں جہنم میں نماز پڑھنے والوں کو ڈالوں گا جو نماز میں غفلت کرتے، سستی کرتے، وقت پر نہیں پڑھتے، جماعت چھوڑتے، پہلی سب چھوڑتے، ہر نماز میں ان کی رکعت جاتی، ان کو میں ڈالوں گا. تو جب ان کو ویلن والا معاملہ ہوگا تو جو پڑھتا ہی نہیں اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ سوچو نا. جو پڑھتا ہی نہیں، جو پڑھتا ہے اور غفلت میں پڑھتا اس کو ویلن ہے، تو جو نہیں پڑھتا اس کا کیا ہوگا؟ اور میرے دوستوں میں ایک بات آپ کو پھر پوچھوں. حضرت حسین چاہتے تو اس دن نماز نہ پڑھتے، لیکن پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ حالانکہ حضرت حسین کو معلوم تھا کہ جب تک لڑتا رہوں گا کوئی نہیں مارے گا، وہ تو نماز میں جاؤں گا تو یہ لوگ مجھے ماریں گے. معلوم تھا کہ مرنا ہے لیکن مرنا گوارا ہے، نماز چھوڑنا گوارا نہیں. اس لیے کہ مروں گا تو جان جائے گی، نماز چھوڑوں گا تو ایمان ہی چلا جائے گا. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ مروں گا تو جان جائے گی، نماز چھوڑوں گا تو ایمان جائے گا. حضرت حسین نے جان جانا گوارا کیا، ایمان جانا گوارا نہیں کیا. اور ہم لوگ، میرے پیاروں آخری بات آپ کو بتا دو. آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ ہم بھی قربانی. اچھا حضرت حسین کا یہ پورا رول جو آپ نے دیکھا، سنا، ارے سنا کہ نہیں سنا؟ پہلے کون شہید ہوئے؟ بڑے بیٹے علی اکبر. پھر کون شہید ہو گئے؟ پھر کون شہید ہو گئے؟ حضرت. اب میرے دوستوں حضرت حسین جب شہید ہوئے ہوں گے بتاؤ وہ خیمے میں کیسی ہلچل مچی ہوگی. ارے میرے دوستوں پوری زمین طرف گئے ہوگی کہ نبی کا نواسا، نبی کا نواسا، نبی کا نواسا. حضرت عبداللہ ابن عباس مدینے میں تھے. صبح اٹھے خبر ملی حسین شہید ہو گئے. وہ تو کربلا میں شہید ہوئے نا. حضرت عبداللہ ابن عباس کو مدینے میں خبر ملی کہ حسین شہید ہو گئے. تو کہا خبر مت دو، مجھ کو رات کو خواب میں نبی نے خبر دے دی. سننا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مجھ کو رات کو خواب میں نبی نے خبر دی. کہا کیسے خبر دی؟ کہا نبی کے ہاتھ میں خون سے بھری ہوئی بوتل تھی. نبی کے ہاتھ میں خون سے بھری ہوئی بوتل تھی اور مجھے کہتے تھے عبداللہ یہ میرے نواسے کا خون ہے اور اس کے خون کا ایک ایک قطرے کا انتقام میں کل قیامت میں لینے والا ہوں. میرے دوستوں وہ نبی کا نواسا شہید ہوا کہ نبی بھی طرف گئے. کہو نبی بھی طرف گئے کہ میرا نواسا ایسے شہید ہو گیا. میرے دوستوں لیکن کیوں ہوا؟ کیوں حضرت حسین کیوں شہید ہوئے؟ ان کا بڑا بیٹا کیوں شہید ہو گیا؟ چھوٹا بیٹا کیوں شہید ہو گیا؟ ارے سچ بتاؤ، یزید نے ان کو مارنے کی دھمکی دی تھی؟ ارے بولو دی تھی؟ یزید نے اپنی حکومت چلائی جیسے آج حکومت چل رہی ہے. یزید نے بھی اپنی حکومت چلائی. لیکن حضرت حسین نے یہ سب کیوں کیا؟ اتنا لمبا چکر کیوں لگایا؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے. حضرت حسین خود فرماتے کہ میں جاؤں گا اب اپنی جان کو قربان کروں گا، ارے اپنے پورے گھر والوں کو قربان کروں گا، لیکن یزید جو گناہ کرتا ہے وہ زمین پر گناہ کو برداشت نہیں کروں گا. میرے دوستوں حضرت حسین میدان میں گئے حکومت کے واسطے. ان کو حکومت کی کیا ضرورت تھی؟ ارے حضرت حسین کو حکومت کی ضرورت تھی. جس کو نبی نے یہ کہا کہ جنت کے جوانوں کا سردار تو بنے گا، اس کو یہ دنیا کی ٹوٹی پھوٹی حکومت کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت حسین نے صرف ایک ہی چیز، گناہ برداشت نہیں. جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. میرے دوستوں انہوں نے اسی لیے اتنا بڑا بلیدان اور اتنی بڑی قربانی دی کہ مجھ کو زمین پر گناہ برداشت. آپ لوگ بھی تیار ہوئے ہو؟ کہہ دو گناہ برداشت. زور سے.
اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو یقین کے ساتھ کہے گا وہ قیامت میں وہاں کھڑا ہوگا جہاں نبی کا نواسا حسین کھڑا ہوگا، اور جس کے دل میں ڈگمگاہٹ ہوگی وہ حسین ہی نہیں اپوزٹ والا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں، اپوزٹ میں جانا ہے کہ حسین کے دامن میں آنا ہے؟ سب بولو بھائی، اپوزٹ میں جانا حسین کے دامن میں آنا ہے۔ اگر گناہ چھوڑتا ہے اور ارادہ پکا کرتا ہے تو وہ قسم اللہ کی حسینی ہے، اور اگر ابھی بھی یہ ہے کہ نہیں چلے گا چلے گا چلے گا تو قیامت میں حسین کہے گا نہ تجھ کو میری ضرورت نہ مجھ کو تیری ضرورت، تیرا حشر ان کے ساتھ ہوگا جیسے نبی ان کے خون کے قطرے کا انتقام لیں گے، کہیں ہم سے بھی انتقام نہ لیں۔ بتاؤ بھائی کون حسینی بنے گا؟ اور حضرت حسین بھائی ہاتھ نیچے رکھ کے اللہ قبول فرمائے، حسینی بننے کا یہ مطلب نہیں کہ گردن کٹا نہ، حسینی کا مطلب گردن کٹانا ہے ہی نہیں، حسینی کا مطلب ماتم کرنا ہے ہی نہیں، حسینی کا مطلب کالے کپڑے پہننا ہے ہی نہیں۔ یہ کالے کپڑے پہنتا ہے، میں نے بہت سو کو دیکھا 10ویں محرم ہوتا ہے کیوں کالا کپڑا کیوں پہنا؟ حسین مر گئے تھے تو غم میں پہنا، کم وقت داڑھی نہیں رکھا اس کا غم نہیں آیا، نہیں کالا کپڑے میں غم دکھا، نماز نہیں پڑھتا وہ غم نہیں، سب غم کالے کپڑے میں دکھا، یہ کالا کپڑا نہیں یہ تو کالا شیطان۔ ہم سینے والا حسین ہم نہیں تھے، ارے تو ہوتا تو کیا کرنے تھا؟ ارے حسین ہم نہیں تھے، تم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکا، تو میدان کربلا میں حسین کیا کر لیتا؟ میرے دوستوں قسم اللہ کی، حضرت حسین نہ ماتم چاہتے، ارے اگر حضرت حسین ماتم چاہتے ہوتے نا تو سب سے بڑا ماتم کرنے والا غریب نواز ہوتا، سب سے بڑا ماتم کرنے والا گوشت پاک ہوتا، اس لیے کہ وہ ہم سے دین میں آگے۔ بھائی خواجہ معین الدین چشتی کا علم زیادہ ہے یا میرا اور آپ کا علم زیادہ ہے؟ غوث پاک کا علم کا دریا سمندر جیسا کہ ہمارا علم زیادہ، لیکن غوث پاک نے ماتم نہیں کیا، خواجہ غریب نواز نے کالے کپڑے نہیں پہنے، سب نے حسین کا مطلب سمجھا، حسینی ہونے کا مطلب یہ ہے گناہ چھوڑ دے، بس گناہ چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے۔ چلو بتاؤ اب کون حسینی بننا چاہتا ہے؟ گردن نہیں کٹانا میرے دوست، گناہ چھوڑ دے۔ بھائی سب نے ہاتھ اوپر کیے ماشاء اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو چلو گناہ چھوڑیں گے، شروع کہاں سے کریں گے؟ وہ تو ابھی سے، کہاں سے؟ اسے گناہ تو بہت ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، جیسے راشن کارڈ بھرا ہوا رہتا ہے ویسا ہمارا گناہ بھرا ہوا ہے نام میں۔ کہاں سے شروع کریں گے؟ میں تو کہتا ہوں دیکھ شروع کیسا کر معلوم، سب سے پہلے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائے تو پہلا گناہ نظر آئے گا۔ کیا گناہ نظر آئے گا؟ کہ تو نے نبی کے چہرے کے اوپر لوہا مارا ہے، تو نے نبی کے چہرے کو کھرچ دیا ہے، اور یاد رکھ تو نبی کے چہرے کو کھرچتا جاتا ہوگا تو نبی کے چہرے کو اور نبی کے دل کو کتنی تکلیف ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہاں سے شروع کر، کیا داڑھی، پھر نمبر 2 نماز، اور گھر میں ایک گناہ بہت بڑا ہے، وہ کہتا ہوگا ٹی وی میری نہیں، ٹی وی میری بیوی کی، تو میں آپ کی بیویوں سے بھی کہتا ہوں، میری ماں اور میری پیاری بہنوں سے بھی کہتا ہوں، دیکھو یہ ٹی وی جو ہے نا، ٹی وی، ارے بولو نا، ہے نا گھر میں؟ ارے ہاں کہ نہیں؟ جب رکھنے شرم نہیں ہے بولنے کی شرم آتی ہے نا؟ ٹی وی گھر میں ہے نا، سب سے بڑا گناہ میرے کو قسم اللہ کی، اس سے بڑا کوئی زہریلا گناہ نہیں۔ یہی وہ گناہ ہے جس سے میرا بیٹا آوارہ بنتا ہے، یہی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے میری بیٹی دوسروں کے گھروں میں عزت بیچتی ہے، یہی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے آج ایک مرد بیوی کے ہوتے ہوئے باہر دوسریوں کو بدنام رکھا ہے، یہی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے آج تک بیوی شوہر کی وفادار نہیں بن سکی ہے۔ میرے پیارو، اس گناہ کے اوپر محرم کے مہینے میں کچھ لو اور کہو کہ حضرت حسین نے بھی گناہ کو کچلا تھا، میں بھی ٹی وی کے گناہ کو کچلتا ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہاں میری ٹی وی بند ہوگی وہاں جنت کا دروازہ کھل جائے۔ چلو بھائی یہ گناہ کے لیے کون کون تیار ہے کچلنے کے لیے؟ کرو کرو ہاتھ اوپر کرو نا بھائی، ٹی وی والا گناہ کچلنے کے لیے ماشاءاللہ۔ سب ٹی وی نکالیں گے انشاءاللہ، تو مسئلہ بھی بتا دوں، جب آپ نکالنے والے ہو تو مسئلہ بتا دوں۔ اسے کوئی سوچتا ہوگا کہ بھائی 5,000 کا 10,000 کا بیچوں، میرے دوستوں دیکھو مفتیوں نے 2 فتوے دیے، ایک تو یہ کہ بیچ دے، جتنا پیسہ آئے کسی غریب کو صدقہ کر دے، لیکن اس کا ثواب کم، بیچ دے پیسہ آئے غریب کو صدقہ کر دے لیکن اس کا ثواب کم۔
ہمارے نبی تو کہتے کہ گناہ کو ایسے ختم کر کے اپنے ہاتھ سے توڑ دے. اس لیے یہاں گناہ دیکھو ایک حدیث سنو. ہمارے نبی نے فرمایا اگر تو اپنے ہاتھ سے یا اپنے پاؤں سے گناہ کو دبائے گا, گناہ کو توڑے گا, ایک پاؤں سے توڑے گا, تیرا دوسرا پاؤں جنت میں چلا جائے گا. میرے پیارے دوستوں, میں نے دونوں فتوے بتا دیے, لیکن آج ایک ارادہ کرو, داڑھی ہونا چاہیے, نماز ہونا چاہیے. اب میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تو کچھ گناہ چھوڑنے کے ارادے کر لے, اللہ تیرے بیٹے کو حافظ بنا دے, اللہ تیرے بچوں اللہ تیرے گھر میں محمدی پیدا کرے گا, اللہ تیرے گھر میں نبی کا نور پیدا کرے گا. میرے دوستوں, اللہ تیرے گھر میں برکت پیدا کرے گا. آج ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے میرے دوستوں, برکت نہیں ہے. بڑی بڑی تعلیم رکھتا برکت نہیں. میرے دوستوں, جہاں گناہ ہوتا ہوگا وہاں برکت کبھی نہیں آئے گی. اسے نبی کا دامن پکڑ لو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے گا, کریں گے انشاءاللہ. چلو میرے پیارے دوستوں, اب بات ختم کرنا ہے. اخیر میں جمعہ کی رات ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ ہے, آنے والا مہینہ محرم کا مہینہ, بہت مبارک مہینہ بھی بہت مبارک ہے, جگہ بھی بہت مبارک ہے, وقت بھی بہت مبارک ہے, گھڑی بھی بہت مبارک ہے. اور ایک بڑی بات ہے کہ طلبہ بیٹھے ہیں, اس سے بڑھ کر کیا مبارکی چاہیے, اور علماء کرام بیٹھے, بہت مبارکی ہے. ہم سب مل کر سچی پکی توبہ کریں گے انشاءاللہ. چلو بھائی توبہ کریں گے انشاءاللہ, پکی سچی توبہ کرو, اللہ کو راضی کرو. اور اللہ وہ اللہ ہے, سنو, اللہ وہ اللہ ہے کہ بندہ روتا ہے, اللہ کہتا جا میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. ابھی کرتا کہ نہیں کرتا؟ ایک بات بتا دو, اللہ کی معافی, بھائی سب تیار ہو سننے کے لیے؟ اللہ بلکہ تو اللہ کی معافی سے بڑھ کر کوئی معافی, بھائی اللہ کی معافی سے بڑھ کر کوئی معافی نہیں. آپ کو جلدی سے بتا دو میرے دوستوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام, بھائی سب سننا, توجہ سے سننا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گنہگار, اتنا گنہگار, اتنا بڑا پاپی, اتنا بڑا مجرم کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ اس کو یہ بستی سے نکال, ورنہ میں یہ بستی پر عذاب اتاروں گا. کتنا بڑا گنہگار ہوگا کہ اللہ کہتے کہ اس کو نکالو ورنہ یہ پوری بستی کو میں برباد کر دوں گا. حضرت موسیٰ گئے, اس کو نکالا, وہ کہاں چلا گیا؟ دوسری بستی میں. کچھ دن گزرے, اللہ نے پھر کہا موسیٰ اس کو وہاں سے نکال ورنہ وہ بستی کو بھی برباد کروں گا, بہت بڑا گنہگار ہے. حضرت موسیٰ نے اس کو وہاں سے نکالا. کون سی بستی میں؟ تیسری بستی میں. کچھ دن گزرے, اللہ نے پھر وہی بھیجی, موسیٰ نکال, اس کو نکال ورنہ میں وہ بستی کو بھی برباد کروں گا. تو حضرت موسیٰ نے کہا جا. کون سی بستی میں؟ چوتھی بستی میں جب جانے گئے تو چوتھی بستی والوں نے کہا ہم کو چاہیے ہی نہیں, اس کے 3 بستی میں تو عذاب آتے آتے بچا, اب ہماری بستی میں کیوں لاتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے اس کو کہا جا تو جنگل میں چلا گیا. وہ آدمی کہاں چلا گیا؟ اب وہاں جنگل میں گنا, میں وہاں تو کھانے کے لالے پڑے. خیر وہ جنگل میں پڑا رہا, بیمار ہوا, مر گیا. میں بیمار ہوا اور حضرت موسیٰ پر وہی آئی, اے موسیٰ جنگل میں جاؤ, اے موسیٰ جنگل میں جاؤ, اپنے ساتھ میں جتنے ہو سکے لے کر جاؤ, میرا ایک ولی مرا ہے, اس کے جنازے کی نماز پڑھانا ہے. میرا ایک ولی مرا ہے اسے. تو حضرت موسیٰ سمجھے کہ کوئی بہت بڑا ولی ہوگا, اس کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کوئی. حضرت موسیٰ گئے اور سب کو لے کر گئے, بہت بڑا ولی, بہت بڑا ولی. جب جنگل میں گئے تو دیکھا وہی. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ یہ صحیح ایڈریس پہ آیا کہ غلط ایڈریس پر تھا؟ اللہ نے کہا یہی تو میرا ولی. کہا اللہ یہ تیرا ولی, وہ یہ گاؤں میں تھا تو عذاب بھیجنے والا تھا, دوسرے گاؤں میں عذاب بھیجنے والا, تیسرے گاؤں میں عذاب بھیجنے والا. ارے میں نے تو اس کو جنگل میں بھیجا, یہ ولی کیسا بن گیا؟ اور میں, اللہ نے کہا کچھ مت پوچھو, جنازے کی نماز پڑھا, اور جنازے کی نماز پڑھاؤ اور کو بھی بلاؤ. اس لیے جو اس پر جنازے کی نماز پڑھے گا آج میں سب کو معاف کر دوں. حضرت موسیٰ نے بلایا, سب نے جنازے کی نماز پڑھی, لیکن حضرت موسیٰ کو بشاشت جنازے کی نماز پڑھنے سب چلے گئے. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ بتا وہ ولی کیسے بن گیا, میرے کو تو سمجھ میں نہیں آتا. اللہ وہ ولی بنا تو کیسے بنا جس کی وجہ سے تو پورے بستی پر عذاب ڈالنے وہ ولی بن گیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا موسیٰ تجھے نہیں معلوم, یہ جنگل میں جب بیمار ہوا اور جب اس کی آخری گھڑی آئی تو اس نے جملہ کہا تھا, اس نے یہ کہا تھا کاش کہ میری ماں آج ہوتی تو مجھے دیکھ کے رو پڑتی. پھر اس نے کہا تھا کاش میرا باپ ہوتا تو تھوڑا تو مجھ کو سہارا دے دیتا. اس نے کہا تھا کاش میرا بیٹا یا میری بیٹی ہوتی تو وہ بھی ابا ابا کہہ کے طرف جاتے. کہتے پھر یہ مر گیا. تو اللہ کہتے میں نے یہ سوچا, دیکھو اللہ کیا کہتے, اللہ فرماتے کہ موسیٰ مجھے غیرت آئی کہ اگر اس کا باپ ہوتا تو رحم کھاتا, اس کی ماں ہوتی تو رحم کھاتی, اس کا بیٹا ہوتا تو رحم کھاتا. تو میں تو ارحم الراحمین ہوں. اگر مخلوق اس کے اوپر رحم کھا سکتی تو کیا خالق کے کائنات رحم نہیں کھا سکتا؟ آنکھ بند ہونے سے پہلے میں نے اس کو ولایت کے درجے پر پہنچا دیا. میرے دوستوں آج جمعہ کی رات ہے, ارے بولو نا آج جمعہ کی, ہم بھی تو گنہگار ہیں. ارے بولو نا ہم بھی تو گنہگار ہیں نا, بہت گناہ کیے, آنکھوں سے کیے نا, کان سے, زبان سے, بہت گناہ کیے. میرے دوستوں ایک بات بتاؤں, ایک بہت بڑا گناہ
یہ بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بہت بڑا گناہ میں اور آپ کر رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں کہ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پتہ نہیں کہ ہم کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں کیا گناہ کر رہے ہیں؟ پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ بتاؤ کرتے کہ نہیں کرتے؟ جہاں دو آدمی، ارے دو آدمی کیا، دو عالم، ارے دو عالم کیا، چلا لگانے والے تبلیغ والے، ارے خانقاہ میں بیٹھنے والا حافظ ہوگا، قاری ہوگا، عالم ہوگا، مفتی ہوگا، قسم اللہ کی نہیں ملتے۔ اب ایسے لوگ ملتے ہی نہیں جو غیبت نہیں کرتے۔ آپ نے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا نام سنا جو تبلیغ کے بانی مبانی مولانا طارق جمیل تھا، ان کی کتاب میں دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ اب غیبت نہ کرنے والا آدمی ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسا جانور بن گیا جس کو اللہ نے کبھی پیدا ہی نہیں کیا۔ بہت بڑا گناہ ہے میرے پیاروں، یہ میرے بچے بھی کرتے ہوں گے۔ جہاں دو بچے کمرے میں جمع ہو گئے، تیسرے بچے کی برائی شروع ہو گئی، کبھی اپنے استاد کی برائی شروع ہو گئی، کبھی سپروائزر کی برائی شروع ہو گئی، اور سپروائزر نے فجر کی نماز میں مارا ہوگا تو اس کی برائی شروع ہو گئی۔ ارے میرے پیاروں ایک مرتبہ کوئی غیبت کرتا ہے، ہمارے نبی کہتے 70 زنا سے بدتر ہے۔ 70 مرتبہ کوئی زنا کرے اس سے بدتر ہے ایک مرتبہ غیبت کرنا۔ اور میرے پیاروں ایک حدیث پاک میں صاف لکھا، اگر کوئی غیبت کرتا جائے گا کرتا جائے گا کرتا جائے گا کرتا جائے گا، نبی نے فرمایا موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اب میں خاص کر کے دیکھو یہ بڑے بوڑھے لوگ جو ہے نا، میں ان سے معافی چاہتا ہوں، وہ لوگ بھی غیبت کرتے ہیں۔ ہاں مسجد میں بیٹھے گا اپنے بیٹے کی برائی شروع کرے گا، کرتے کہ نہیں کرتے؟ بڑے بوڑھے جہاں دو بوڑھے جمع ہوں گے نا، میرے بیٹے نے ایسا کیا، میری بہو نے ایسا کیا، تیرے بیٹے نے ایسا کیا، اور پھر کیا کہے گا؟ اگر بیٹے کی غیبت کرتا ہوں نا اس میں چلے، وہ تو میرا سگا بیٹا ہی ہے نا، اس کی غیبت کروں تو چلے۔ ارے فتوا سن لو، مفتیوں سے فتوا سن لو، بیٹے کی غیبت کرنا ڈبل گناہ ہے، ایک تو غیبت کرنے کا گناہ اور ایک رشتے داری کو ناپاک کرنے کا گناہ۔ اس لیے میں بڑوں سے کہوں گا جہاں مسجد ٹوٹنے پہ بیٹھیں گے نا، آج میرے گھر میں جھگڑا ہوا، کیا ہوا؟ میرے بیٹے نے ایسا کیا، میری بہو نے ایسا کیا۔ ارے تیری ان کے سامنے نہیں چلتی تو باہر غیبت کر کے اپنے ایمان کیوں خراب کرتا ہے؟ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بہت بچوں کی برائیاں کر رہے ہیں بوڑھے بوڑھے لوگ، بوڑھی بوڑھی عورتیں، میری بہو ایسی، میری بہو ایسی، میری بہو ایسی، میری بہو ایسی۔ ارے بہو خراب ہے، تو بھی تو کچھ ہوگی تبھی تو ایسی بہو ملی ہے۔ میرا بیٹا ایسا، میرا بیٹا ایسا، میرا بیٹا ایسا، تو تو کوئی فرشتہ بن گیا؟ اس لیے میں بڑوں سے معافی چاہتے ہوئے کہوں گا اللہ کے واسطے باہر نکل کر اپنی بہو کی یا اپنے بیٹوں کی برائی نہ کرے، یہ ڈبل گناہ ہے، ڈبل گناہ ہے۔ اگر کسی کی غیبت کرے گا تو 70 زنا ہے، اور بیٹے کی غیبت کرے گا تو 140 زنا لکھا جائے گا۔ اس لیے میرے پیاروں اس گناہ سے پرہیز کریں گے انشاءاللہ۔ خیر بہت ساری باتیں ہو گئی، آپ لوگوں نے ارادہ کیا گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر کہہ دو، ہاتھ اٹھا کر کہہ دو انشاءاللہ، سب کہہ دو انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم حسینی بنیں گے انشاءاللہ، یعنی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ٹی وی بولو نا، نکالیں گے نا ٹی وی گھر سے؟ پھر زور سے بولو، نکالیں گے نا؟ ہاں، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، چہرے پہ داڑھی اللہ قبول فرمائے۔ ہاتھ نیچے رکھے ماشاءاللہ، اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے، اور ہاتھ اٹھانے میں جو درد ہوا ہوگا اس درد کے بدلے خدا جنت نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے کہنے سننے کو عمل توفیق عطا فرمائے۔ ہاں یہ کارڈ ہے میرے پاس میں جو مجھے تقسیم کرنا، ویسے یہ کارڈ پہلے تقسیم ہو چکا ہے، میاں جان مسجد میں تقسیم ہوا ہے، یہ پہلے تقسیم ہوا، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہت تھوڑے کارڈ ہیں۔ اگر تقسیم ہوا ہے اور آپ کو ملا ہے یا آپ کو میرے درود شریف کی کتاب پہنچی ہے تو یہ کارڈ نہ لے لیں، جن کے پاس بالکل نہیں ہے وہ آگے بڑھ کر یہ کارڈ لے لیں، اس لیے بہت کم ہے کارڈ، لیکن یہ درود شریف بہت پیارا ہے میرے دوستوں۔ یہ درود شریف میں یہ درود شریف جو ہے اس میں 3 جملے یاد کرنے گے۔ کتنے جملے یاد کرنے گے؟ کتنے جملے یاد کرنے؟ 3۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درود پاک جس کے 3 جملے اگر کوئی بار 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 پڑھتا رہے گا، نبی نے قسم کھا کر کہا جب مرے گا تو اس کی قبر دلہن ہوگی اور وہ دلہا بن کے قبر میں جائے گا، اس کی قبر دلہن کی طرح سج جائے گی اور وہ دلہے کی طرح قبر میں چلا جائے گا۔ تو میرے دوستوں کون دلہا بن کے قبر میں جانا چاہتا ہے تو وہ یہ درود پاک بار بار پڑھے۔ اس میں 3 جملے، پہلا جملہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی، دوسرا جملہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، تیسرا جملہ عدد ما علمت وزنۃ ما علمت ومن ما علمت۔ بار بار اس کو پڑھتے رہیے، بچے کو دے دو، تمہارے پیچھے جو بیٹھا ہے بچے کو دے دو،
ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. خیر میرے دوستوں، تو یہ درود پاک، لیکن اگر آپ کو مل گیا ہے یا کتاب مل گئی تو درود پاک نہ ملا ہے تو ضرور لے اور پڑھے تاکہ قبر دلہن بنے اور ہم دلہا بن کر جائے. اللہ قبول فرمائے. اور کوئی اعلان ہے بھائی؟ حمید بھائی گیریج والے کے پاس یہ کارڈ ہے، لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ یہ کارڈ بہت کم ہے، اس سے دھکا مارنا ادھر ادھر طوفان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور حمید بھائی گیریج والے کو کہو ابھی مت دینا، ابھی تو نہیں ہے نا، ابھی مت دینا، وہ انشاءاللہ کل تقسیم کریں گے. وہ حمید بھائی کو پوچھ لینا کب تقسیم کریں گے، اس وقت کو تقسیم کریں گے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ کل میاں جان میں فجر پڑے اور وہیں پر تقسیم کر دیں. حمید بھائی جہاں بھی ہو کل فجر میں میاں جان میں فجر پڑے اور وہاں کارڈ تھوڑے ہیں وہ تقسیم کر لیں. خیر ایک اعلان رحمت بی بی عبد القیوم کی طبیعت بہت سیریس ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. گورو بھائی یہ بھی کوئی بیمار ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. یاسین باپو نگر یہ بھی بیمار ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. طاہرہ بانو محمد رفیق ان کو بھی بیمار ہے، دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. بھائی اور ہمارے ایک دوست تھے حاجی موسیٰ جو ابھی حج میں گئے تھے اور پورے ٹور کو لے کر گئے تھے، لندن سے گئے تھے، مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہو گیا. دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. بھائی کچھ دعا کر لیں گے نا بھائی، دعا کریں گے انشاءاللہ. جی میں پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد میں ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. بھائی دعا جم کے کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين لا إله لا إله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين 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 فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إليك ربي فحببنا وفي نفسي لك فذللنا وفي أعين الناس فعزلنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت ونزعات الموت وشدائد الموت. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. اے مولا، اے پروردگار، اب جمعہ کی رات ہے مولا، جمعہ کی رات ہے مولا، اسی کو بہانہ بنا کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، بڑا مبارک مہینہ ہے یہ. وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا ارادہ کیا تھا. اسی کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آنے والا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے. نبی کے نواسے نے طرف طرف پر اپنی جان دی تھی. اللہ اللہ نبی کے نواسے پر کیا گزرتی ہوگی مولا، حسین پر کیا گزرتی ہوگی مولا. اللہ اللہ جب بڑے بیٹے کے 2 ٹکڑے دیکھے ہوں گے، اللہ باپ نے بچے کے ٹکڑے کو کیسے اٹھایا ہوگا، کس طریقے سے زمین پہ رکھا ہوگا. اللہ وہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ جب اسے دماغ پہ تیر لگا ہوگا اور دماغ سے خون کا فوارہ بہتا ہوگا، اللہ کیا حسین کو اس بچے کا ہنسنا یاد نہیں آتا ہوگا. اللہ یہ معصوم بچہ کیسے ماں کی گود میں کھیلتا ہوگا. اللہ یہ معصوم بچہ کیسے ماں کی گود میں کھیلتا ہوگا. اللہ وہ خون کا فوارہ نکلا ہوگا، حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی مولا. اے اللہ وہ حسین جب اپنی ماں کی بنائی ہوئی چادر کو اوڑھتے ہوں گے تو ماں کا چہرہ کتنی مرتبہ سامنے آیا ہوگا. اپنے ابا کی تلوار جب ہاتھ میں لی ہوگی تو بوڑھا باپ کا سایہ کتنی مرتبہ نظر آیا ہوگا. اللہ جب وہ حسین نے کالا امامہ سر پہ رکھا ہوگا تو نبی کو کیسے یاد کیا ہوگا. اے اللہ یہ سب کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ آج مولا دل کہتا ہے تو معاف کرے گا مولا. آج کی رات بہت مبارک رات ہے مولا. ایسی رات کسی کو بار بار نہیں ملتی مولا. بہت مبارک رات ہے مولا. یہ تو حسینی رات ہے مولا، یہ تو ابراہیمی رات ہے مولا، یہ تو قربانی کی رات ہے مولا. یہ اللہ یہ تو جمعہ کی رات ہے مولا. اور اللہ یہ بچے بیٹھے ہوئے مولا، بہت دیر سے بچے بیٹھے. اللہ یہ اپنی پسند کا کھانا بھی نہیں کھاتے مولا. اللہ یہ ہم تو اپنی پسند کا کھانا کھاتے ہیں مولا. بیوی کو کہتا آج یہ بنا دینا، آج بیٹی کو کہتا یہ بنا دینا. اللہ ان کے یہاں کوئی پسند نہیں ہے مولا، ان کی کوئی پسند نہیں ہے مولا. اے اللہ ہمارا بچہ کبھی ماں کو کہتا ہے ماں 7 بجے نہیں کھاؤں گا، آج 9 بجے کھانا کھاؤں گا، آج آدھی رات کو اٹھ کے کھانا کھاؤں. اللہ یہ بچوں کے پاس کہنے کے لیے کوئی نہیں ہے مولا. ان بچوں کے پاس یہ سب نخرے کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے مولا. اے اللہ یہ اپنے سینے پہ پتھر باندھ کے بیٹھے ہیں مولا. اللہ باورچی خانے میں جاتے ہیں، جو ہوتا ہے وہ کھانا پڑتا ہے اور جتنے بجے ہو کھانا پڑتا ہے. اس کے بعد میں ان کی کوئی تمنا نہیں چلتی مولا. اے اللہ یہ بچے اپنے آرزو کو قربان کر کے بیٹھے ہیں مولا. اللہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں بہت دور سے آئے ہیں مولا، بہت دور سے آئے ہیں مولا. اپنی ماں کو چھوڑ کے آئے مولا، اپنے باپ کو چھوڑ کے آئے مولا، اپنی بہن کو چھوڑ کے آئے مولا، گھر کے در و دیوار کو چھوڑ کے آئے مولا. اللہ یہ وہ بچے ہیں جو رات کے اندھیرے میں جب اپنے کمرے میں سوتے ہیں اللہ طرف طرف کے سو جاتے ہیں. بھوکے ہو تو بھی سونا ہے، اے اللہ بیمار ہے تو بھی سونا ہے. اللہ
کیا یہ بچوں کو ماں یاد نہیں آتی ہوگی؟ کیا ان کو اپنے ابا یاد نہیں آتے ہوں گے؟ کیا ان کو اپنی ماں بہن یاد نہیں آتی ہوگی؟ لیکن اللہ کہ تیرے نبی کے مہمان بن کے بیٹھے ہیں مولا، سب چھوڑا ہے اور تیرے نبی کی مہمانی کو قبول کیا ہے اللہ، بڑی قربانی دی ہے مولا، اور اللہ ان کی قربانی سے بڑھ کر، اللہ ان کی قربانی سے بڑھ کر وہ ماں کی قربانی ہے جس نے اپنے بچے کو یہاں بھیجا ہے۔ اے اللہ، اللہ تو جانتا ہے بچہ تو دوستوں میں ملتا ہے تو کبھی ماں کو بھول بھی جاتا ہے، لیکن اللہ وہ ماں دل رکھتی ہے، بچے کو کبھی نہیں بھولتی مولا۔ وہ کھانا کھاتی ہے تو بیٹے کی تصویر سامنے نظر آتی ہے، وہ اچھا کپڑا پہننے جاتی ہے تو بیٹے کا رونا اور ہنسنا سامنے نظر آتا ہے۔ اے اللہ وہ باپ جب باہر نکل کر اس ریل گاڑی کو دیکھتا ہے یا اس بس کو دیکھتا ہے جو گجرات کی طرف آ رہی، تو سوچتا ہے کہ وہاں جا رہی جس آنگن میں میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ اے اللہ وہ باپ نے کلیجے پہ پتھر رکھا ہے، وہ ماں نے سینے پر پتھر رکھا ہے اور ایک بڑی امید لگائی ہے کہ میرا بیٹا حافظ بن کے آئے گا، میرا بیٹا عالم بن کے آئے گا، میرا بیٹا محمدی بن کے آئے گا، میرا بیٹا دین کا دائی بن کے آئے گا، میرا بیٹا نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنے گا، میرا بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن کے آئے گا۔ اے اللہ وہ ماں کی آرزو کو پورا کر لے، اللہ وہ باپ کی تمنا کو پورا کر لے اور ان بچوں کو حافظ کامل بنا دے، اللہ ان کو عالم بعمل بنا دے، اللہ ان کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ان کو اپنے مدرسے میں جما دے، مولا جما دے، شیطانی وسوسوں سے حفاظت فرما دے۔ اللہ یہ شیطان بہت وسوسے ڈالتا، بھاگ جا، چلا جا، نکل جا، اللہ وہ شیطان کو ہکالنے کی اور محمد کو سینے میں لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ یہ ہمارے بچوں کو قبول فرما دے، ان کے پڑھانے والوں کو قبول فرما دے، اور اللہ آج یہ نبی کے مہمان ہمارے سامنے بیٹھے، اللہ کے بچے معصوم ہیں مولا، معصوم ہے، ماں باپ کے بغیر دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اللہ ان کا کیا گناہ ہوگا مولا جو 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ یہ 24 گھنٹے حدیث پاک پڑھتے ہیں، 24 گھنٹے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ اس وقت ان کے آنسو نکل رہے ہیں، اللہ ان کے آنسو کے صدقے آج ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ یہ بچوں کے آنسو کے صدقے ہم کو معاف فرما دے۔ اللہ یہاں بہت سے علماء بیٹھے، اللہ یہاں بہت سے لوگ بیٹھے جن کے سینے میں قرآن ہے مولا، اللہ بہت سے سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہیں جو رات کے اندھیرے میں بلبلاتے ہیں، اللہ بہت سی ماں بہنیں بیٹھی ہے جو رات کی تنہائی میں روتی ہے مولا، اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے مولا اللہ یہ سب بہانے ڈھونڈ رہے مولا، ہم سب بہانے ڈھونڈ رہے، لیکن اللہ تو وہ ذات ہے جو بغیر بہانے کے بھی تو معاف کر سکتی ہے، اللہ تجھے کیا ضرورت ہے بہانے کی مولا، اللہ تجھے بہانے کی کیا ضرورت ہے مولا، ہم تیرے بندے ہیں مولا، گندے ہیں مولا، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ ہم تیرے سامنے ایک بھیک مانگتے ہیں مولا، جمعہ کی رات ہے مولا، ہم بھیک مانگتے، ہمارے دل میں نبی کی محبت پیدا فرما، نبی کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما، نبی کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ اے اللہ نبی نے ہمارے واسطے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے مولا، بہت تکلیف اٹھائی ہے مولا، اے اللہ ہمارے نبی کو بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ کبھی کبھی اتنا ڈر لگتا مولا بہت دل کانپتا ہے مولا تیری قسم مولا رات کو نیند بھی نہیں آتی مولا، ایک خیال آتا ہے مولا کہ جب تیرے نبی کے سامنے ہمارا نامہ عمل کھولا جاتا ہوگا، تیرے نبی کا دل کتنا دکھتا ہوگا، کتنا دکھتا ہوگا، تیرے نبی کیا سوچتے ہو کہ میرا امت ہی کیا کر رہا۔ اے اللہ حفاظت فرما لے مولا، پوری امت کی حفاظت فرما لے، اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما لے، اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیر کی طاقت سے ان کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے۔ اللہ بہت سے باپ ایسے ہیں جن کی بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، ان کی بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں مولا، اللہ باپ رشتے کا انتظار کرتا ہے کہ اللہ وہ باپ رشتے کا انتظار کرتا ہے، وہ تیرے سامنے کھل کے روتا ہے، اللہ وہ تیرے میں فریاد کرتا ہے، اللہ جتنی ایسی جوان بیٹیاں بیٹھی ہے اللہ آسمان سے مناسب رشتہ عطا فرما دے، آسمان سے مناسب رشتہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو شادی والے ہیں اللہ بہت سے گھروں میں لڑائی جھگڑے عجیب حالات چل رہے مولا، کہ اللہ میاں بیوی میں جوڑ پیدا فرما دے، توڑ سے امت کی حفاظت فرما دے، توڑ سے امت کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ بہت سے لوگ پیسے کے اعتبار سے پریشان ہیں، دکان کے اعتبار سے پریشان ہیں مولا، نہیں چلتی دکان نہیں چلتی مولا، اے اللہ گھر میں کبھی کبھی کھانے کے بھی لانے پڑ جاتے مولا، اللہ کسی کو بول بھی نہیں سکتا مولا، کسی
کسی کو بول بھی نہیں سکتا آج میرے گھر میں کھانا نہیں ہے, میرے گھر میں اناج نہیں ہے. مولا اے اللہ 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 ایسے بندوں کی تو کفالت فرما دے مولا, ایسے بندوں کو تو اپنے ذمے میں لے لے مولا. اے اللہ اللہ تو معبود ہے مولا. اے اللہ ہم سب تیرے ہی تو بندے ہیں مولا. اللہ سب کو بے حساب حلال روزی عطا فرما دے. پوری امت کے مسلمانوں کو بے حساب حلال روزی عطا فرما دے. پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. دنیا میں کوئی کہاں بھی کتنا پریشان ہے مولا, سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے, سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تحفے, اے اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تحفے, اولیاء کرام کے صدقے تحفے ہماری دعا کو قبول فرما دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.